بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں جو ہے اپنی برادری یا اپنی جو ہے برادری کے اندر شادی یا خاندان کے اندر شادی، اس بات کے تعلق سے چند باتیں شریعت کے روح سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ مسائل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ شادی کے معاملے میں ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جس خاندان سے ہم ہیں شادی اسی خاندان میں ہوں، اور جو ہے برادری میں شادی جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انسان برادری سے باہر، مطلب برادری سمجھتے ہیں، برادری، خاندان، قبیلہ، سمجھ رہا، تو اس میں اگر شادی نہ کرے یا اس سے باہر شادی کر لے تو بہت زیادہ جو ہے تماشے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری باتیں بہرحال سننے میں آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں جتنی باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سے کئی گنا زیادہ باتیں آپ پہلے سے اس تعلق سے برادری میں شادی، اس کی حقیقت، اس تعلق سے سن چکے ہوں گے یا آپ کہیں نہ کہیں محسوس کر رہے ہوں گے۔ خاص طور سے جدید دور کے اندر جب نوجوان بڑے ہوتے ہیں یا نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں پتہ نہیں ہوتی، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ پھر کسی نوجوان لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین وہ رشتہ اس لڑکی کے پاس بھیج دے، اور جب وہ لڑکی کے پاس رشتہ بھیجنے کی بات آتی ہے تو شاید تب پہلی بار وہ نوجوان سنتا ہے کہ وہ لڑکی ہماری برادری کی، ہمارے خاندان کی، ہماری قبیلے کی، ہمارے سماج کی، ہمارے کمیونٹی کی نہیں ہے، لہٰذا اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ تب ہوتا ہے جب کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے اور وہ اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس رشتہ بھیجو، تب اس کو بھی پہلی بار سننے آتا ہے کہ نہیں یہ یہاں شادی آپ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فلاں لڑکا آپ کی برادری، ہمارا سماج اس کا سماج الگ ہے، ہماری برادری اس کی برادری الگ ہے، ہمارا خاندان اس کا خاندان الگ ہے، اور یہ بات پھر جو ہے تب پہلی بار نوجوانوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر بہت ساری بار عجیب و غریب مسائل بہرحال اس کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نوجوان کبھی کبھار غلط راستہ اختیار کر لیتے جب ان کو اپنے پسند سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ پسند سے مراد یہ نہیں کہ کوئی انسان افیئر کرے پھر شادی کرے، لیکن پسند سے مراد یہ کوئی لڑکی یا لڑکا پسند ہو، پھر وہ اپنے ولی کے پاس جائے یا وہ شخص اس کے ولی کے پاس جائے لڑکا، اور پھر بالکل جو طریقہ شرعی اعتبار سے وہ رشتہ بھیجا جائے اور تمام چیزیں بہرحال ہو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، چونکہ پسند بھی ایک اس میں بنیاد ہے، اس کے بعد رشتہ بھی جو طریقے سے بھیجا جائے۔ لیکن ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ برادری کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ، سماج کا مسئلہ، جس کو ہم کہیں گے قبیلوں کا مسئلہ، اتنا زیادہ، اتنا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسا کر بھی لے، بغاوت کر لے، شادی کر لے، تو پھر وہ پورا فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس خاندان سے دوسرے خاندان والے مکمل طور سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس خاندان کی جو لڑکیاں، ان کی شادیاں پھر دوسرے لوگ نہیں ہونے دیتے، بولتے تمہارے گھر کے ایک لڑکے نے فلاں شادی کر لیا، لہٰذا تمہارے بچیوں کو سزا دے کر ہم بتائیں گے کہ یہ کام غلط کیا تھا آئندہ، تاکہ کوئی لڑکا ایسی ہمت نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی شادی کر لے تو پھر یہی ہوتا ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ اگر ایسا کچھ ہوا یا لڑکے یا لڑکیوں نے شادی کی ان کو قتل تک کر دیا گیا ہے۔ درکی خاندانوں میں قتل و غارت گری ہو گئی، سماجوں میں قتل و غارت گری ہو گئی، یہاں تک کہ میں کہہ رہا ہوں لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا، مطلب ان کو عزت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، آنرری ان کو جو مرڈر کر دیا گیا ان کا۔
یہ تک بہرحال ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم بات کریں مسلمانوں کے اور اسلام کی، اسلام میں یاد رکھیے خاندان، برادری، سماج، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے اول چیز ہے تقویٰ، انسان کی پرہیزگاری، انسان کی دینداری، اس کے بعد تمام چیزیں پھر دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن تقویٰ چھوڑ کر، دینداری چھوڑ کر، اسلام پہ وہ لڑکا کتنا بعمل ہے، لڑکی کتنی بعمل ہے، وہ چھوڑ کر تمام چیزوں کو، برادری، خاندان وغیرہ کو دیکھنا، یہ بالکل شرعاً درست اور جائز نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ اب آئیے برادری، خاندان یا جو قبیلہ وغیرہ ہوتا ہے، جو برادری، خاندان اور قبیلہ پرست لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے ان کے نزدیک یہ خاندان، برادری وغیرہ یہ کیا ہوتی ہے، اس کا میں ایک مختصر تعارف رکھتا ہوں آپ کے سامنے، انٹروڈکشن، مطلب اس کی تعریف رکھتا ہوں کہ اس کا تعارف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تعریف اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسانیت کو بالعموم نظر انداز کر کے، ان جنرل ہیومینٹی کو نظر انداز کر کے، اپنے گروپ یا تاکہ اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچ لینا، جس کے اندر پیدا ہونے والا اپنا انسان، جس کے باہر پیدا ہونے والا پرایا یا غیر قرار پاتا ہے، اور یہ دائرہ کسی عقلی یا اخلاقی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا، کوئی لاجیکل اور کوئی اس کے پیچھے جو ہے جس کو ہم کہیں گے کوئی اس کے پیچھے جو مورل ویلیوز نہیں ہوتے ہیں، صرف یہ دائرہ منمانے ڈھنگ سے بنا لیا جاتا ہے، اور یہ دائرہ عقلی یا اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، چونکہ وہ انسان جو یہ دائرہ بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو انسان جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی چوائس تو ہوتی نہیں ہے، وہ ایک اتفاقی چیز ہے، اور اس پہ دائرہ بہرحال کھینچا جاتا ہے کہ ہماری برادری یہ ہے، ہمارا خاندان یہ، چونکہ ہم اس سے پیدا ہوئے لہٰذا یہ ہماری برادری اور خاندان ہے۔ اور ایسے کئی چھوٹے چھوٹے دائرے آپ کو مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں میں، مختلف بستیوں، مختلف شہروں میں ملیں گے، اور ہر دائرہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، اور وہاں کی کمیونٹیز کنفائن ہوتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے بس ہمارا یہ ہے اور شادی یہی ہوں گے۔ اور میں اپنے درس کو انشاءاللہ آج لمٹ کروں گا شادی کی حد تک، یاد رکھیے شادی کی حد تک، تو بس پھر وہ شادی بیاہ اسی میں ہوں گی اور تمام چیزیں ظاہر سے، تب شادی اسی میں ہوں گی تو نقلی نسلیں اسی میں پیدا ہوں گی، اور یہ تصور کے ساتھ انسان جو ہے یاد رکھیے عام طور سے جیتے ہیں۔ اب آئیے اسلام میں برادری کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں یہ خاندان، برادری ازم جس کو کہوں گا، یہ خاندان نہیں بلکہ خاندان پرستی، برادری پرستی، یاد رکھیے اس کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو بہت زیادہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات بھی آپ دیکھ لیں گے، اور جو بھی انسان کسی انسانی سماج پہ نظر رکھتا ہے، ہیومن جس کو کہیں گے سوسائٹی پہ اس کی نظر ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں تو اس کا کوئی مقام بالکل بھی نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت خاص دوست تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے، جو ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ ساتھی وہ تھے جو ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھا، یاد رکھیے۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا ساتھی جو ہے وہ اس قسم کا ہے تو وہ آدمی کوئی نسل کے بنیاد پہ تعصب نہیں کرتا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ نسل کے تھے اور خاندان کے تھے، اور اپنے سماج میں سب سے بڑا عہدہ رکھتے تھے، ولی عہد تھے قریش کے، یاد رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نبی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے تعلقات تمام لوگوں سے ایسے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لونڈی آتی، ٹھیک ہے، لونڈیوں وغیرہ کو یاد رکھیے، غلاموں کو پردے وغیرہ کے مسائل نہیں ہوتے، یاد رکھیے، تو ایک لونڈی آتی اور اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہے لے کے چلے جاتی اور اپنے مسئلے کو حل کرا لیتی۔ یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کا کوئی تقاضا نہیں رکھا، ورنہ غلام تو جانوروں جیسے بیچے اور خریدے جاتے تھے اس سماج میں عربوں کے، اور اس میں ایک لونڈی آتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتی لے جاتی اور اپنے مسئلے کو حل کروا لیتی، اتنی سادگی تھی۔ تو ہیومن نیچر کو جو جانتا ہے، ہیومن سوسائٹی کو جو جانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو پڑھیں گا تو وہ سمجھ جائیں گا اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال پھر بھی میں سمجھانے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے اسلام میں یہ برادری، خاندان، قبیلہ پرستی کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 49 اور آیت نمبر 13 میں فرمایا کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ تو پہلے تو وضاحت دے دی گئی ہماری پیدائش کیسی ہوئی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم لوگ پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا، اور ہم نے ہی تمہیں کنبوں، قبیلوں اور خاندان میں بانٹ دیا، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، پہچان سکے، تاکہ ایک دوسرے کو ڈسکریمنیٹ کرے بول کر نہیں ہے، یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے، چونکہ اگر سب لوگ ایک جیسے نام کے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتی نا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ اور یاد رکھیے اللہ ہی فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنائے تم میں کیا، شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعبے، کنبے اور قبیلے۔
اللہ نہیں بنائے، بات واضح ہو گئی. لتعارفوا، پھر اللہ نے بول دیا کیوں بنایا، اللہ نے بیان کر دیا کیوں بنایا. اس لیے کہ عربی زبان کے اعتبار سے اگر اس لفظ کو دیکھیں تو یہ جو لام جو الفاظ لتعارفوا، تو یہ لام کو جو ہے، یہ لام جو ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے، لام اس کو لام علت بولتے ہیں. مطلب یہ وہ لام ہوتا ہے جو عربی زبان میں جو اس لفظ کے بعد لگتا ہے کہ جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو کیوں وہ کیا جا رہا ہے تو یہ لام اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بنایا کنبے قبیلے کیوں، لتعارفوا، خود علت بتا دی، وجہ بتا دی، ریزننگ کر دیا اللہ نے. چونکہ بہت سے لوگ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہ نے بنایا کنبے قبیلے، تو اللہ نے بنایا لیکن کیوں بنائے؟ فخر کرنے کے لیے نہیں، ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے نہیں، اونچ نیچ کرنے کے لیے نہیں، تکبر کرنے کے لیے نہیں، اعلیٰ ذات اور نچلی ذات کرنے کے لیے نہیں، بڑا خاندان اور چھوٹا خاندان کرنے کے لیے نہیں، اونچی ذات اور نیچی ذات کے لیے نہیں، لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، ایک دوسرے کو جانے کون ہے کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اصلی پیمانہ دیا جا رہا ہے. کیا پیمانہ ہے سنیے. اب انسانی سماج میں اگر انسانوں کو ماپا جائیں گا تو کس پیمانے پر؟ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والا انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور باخبر ہے. تو یہ آیت نے وضاحت کر دی انسان ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ اونچ نیچ کا کوئی تقاضا، بڑے اور چھوٹے خاندان کا کوئی تقاضا، فخر اور تکبر کا کوئی معاملہ خاندانی بنیاد پہ اسلام میں نہیں ہے. وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے. تقوی دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ ہی جانتا کہ اس کا تقوی کتنا ہے اور کیا ہے. اس بات کو اسلام نے وضاحت کر دی، یاد رکھیے. تو تمام لوگ اسلام نے بتا دیا برابر ہے. تو شادی کے نام پر جو خاندان اور برادریوں کا معاملہ چلتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت یاد رکھیے نہیں یاد رکھیے، بلکہ یہ برادریزم جس کو میں کہہ رہا ہوں، بت پرستی بن چکا ہے. یہ خاندان قبیلے بتوں کے بدلے مقام لے چکے ہیں. مطلب اتنا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جتنا خیال شریعت کا بھی نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ شریعت کو بالائے طاق رکھ کر، چھوڑ کر، پیچھے ڈال کر ان خاندان اور برادریوں کی بنیاد پر لوگ آج عمل کر رہے ہیں. اور خاص طور سے مسئلہ شادی بیاہ میں ہے، تو اور ہمارا آج کا عنوان بھی شادی بیاہ یاد رکھیے خاص طور سے. اب آئیے، اسلام نے یہ برادریزم، خاندان پرستی کے بتوں کو اپنے پیروں تلے کب کا رون دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں آئے تھے، یہ سماج ون آف دا موسٹ ریسسٹ سماج تھا. ریسسٹ جس کو بولتے ہیں نا، سب سے زیادہ جس کو کہیں گے نا نسلی بنیاد پر تعصب پرست جو ہے یہ قوم تھی عرب. نسلی بنیاد ہو، فلاں خاندان سے پیدا ہو، فلاں ہے، بہت تعصب تھا ان کے اندر یاد رکھیے. اور اس میں ایک نبی آتے ہیں اور وہ سب کو برابر ہے بتاتے ہیں، ایک پیغام انسانیت کو دے کے جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تعجب خیز تھا. عربوں کے لیے، خود قریش کے لیے تو بہت تعجب خیز تھا، چونکہ قریش تو اپنے آپ کو تمام عربوں پہ سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے. سمجھ رہے بات؟ تو تعجب خیز پیغام تھا اور اسلام نے ان بتوں کو، برادریزم کے سب ختم کر دیا. یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں چند صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام میں کوئی نسل کا، خاندان کا اونچ نیچ نہیں. یاد رکھیے. مثال لیجئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، میں اور آپ تمام جانتے ہیں، ان کا خود نام وضاحت کر رہا ہے کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یاد رکھیے فارس کے رہنے والے تھے، یہ پرشین تھے. یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر جنگی خندق میں خندق کھودی. یہ نہیں کہا کہ عربوں کے اندر تو یہ طریقہ تھا ہی نہیں خندق کھودنے کا. مطلب جنگ میں جب ریسورسز کم ہوتے تھے تو یہ پرشین لوگ کیا کرتے تھے، اپنے قلعوں کے اطراف میں بڑا گڑھا کھودتے. خندق مطلب گڑھا ہوتا ہے بہت بڑا، اتنا کہ گھوڑے پار نہ کر سکے. تو اس میں آپ ڈیفنس پہ موڈ میں رہتے ہیں، مطلب آپ جو لوگ قلعہ ہے وہ ڈیفنس موڈ میں رہتا ہے اور کوئی اندر نہ آئے بول کے گڑھا کھود دیا جاتا ہے، سیدھا اٹیک نہ ہو. سمجھ رہے دور اپنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانی، حالانکہ عربوں میں یہ چلن اور طریقہ نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ سلمان تم تو فارسی ہو، تمہاری بات کیسے لی جائیں گی. عرب کے دوسرے صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم تو عربی ہیں اور بہت جنگوں میں تو ایسی مہارت ہے ہماری جس کی کوئی ہمارے خاندان تو پوچھتے نہیں جو جنگوں کے اندر فلاں ہیں. نہیں، سب نے مشورہ مانا. یہ تھے لیکن فارس کے. آئیے دوسری مثال لیجئے. بازان بن جو ہے ساسان رضی اللہ عنہ بلکہ ایک صحابی تھے یاد رکھیے، اور یہ صحابی بھی یاد رکھیے فارسی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو یمن کا گورنر بنایا، اور اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ جو سنا کے ولی عہد تھے، مطلب گورنر تھے، وہ پورے ریجن کے تھے اور یہ خطے کے تھے. یاد رکھیے ان کے بیٹے. اور یہ پرشین ہیں، فارسی لوگ ہیں، یہاں بھی تمیز نہیں کی. اسی طرح واقعہ دیکھتے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا. تو یہ روم کے رہنے والے تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے بلا کر صہیب رومی کو 3 بار وصیت کی کہ میرے بعد یا میری جگہ تم نماز پڑھاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ عرب تو تم سے اچھے جاننے والے ہیں، وہ قدیم لوگ ہیں، تم تو بہرحال فلاں ہو. نہیں، کہا کہ تم جو ہے صہیب جو ہے نماز پڑھاؤ گے. سمجھ رہے بات؟
تو اسلام میں کوئی نسلی نہیں، تم پرشین ہو، ہم عرب ہیں، تم عجم ہو، تم ہندوستانی ہو، ہم فلاں کے ہیں، تم فلاں کے، ہم فلاں کے، وہ افریقن ہیں، ہم امریکن، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، نسلی رنگت کی بنیاد پر، خاندان کے نام، قبیلوں کے نام پر کوئی اصلیت اس کی یاد رکھی اسلام میں وجود میں نہیں۔ اگر ہوتی تو ان صحابہ کے واقعات میں کچھ تو بھی ہم کو ضرور یہاں جو ہے دیکھنے کو ملتا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی تقوی کو اصلی معیار اور بنیاد بنائی، اور اس کی دلیل یاد رکھی وہ واقعہ ہے، مطلب اسلام کے اندر کوئی جو خاندان پرستی نہیں ہے، اس کا واقعہ وہ ہے کہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ اپنے آپ میں ایک یونیک ایونٹ ہے، یاد رکھی ہیومن ہسٹری کا، آپ چاہے مسلمان ہو، آپ چاہے نان مسلم ہو، اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیں، چونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اسٹیٹس، بہت سارے ملک کانکر کیے، بہت سارے سٹیز کو کانکر کیا۔ جب انہوں نے کانکر کیا اس شہر کو یا اس پر قبضہ کیا، ان کے اس فتح کا جشن یا اس میں انہوں نے کیا کیا، آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ خون ریز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تو جنگ جو دین کے بنیاد پہ لڑی جاتی ہے، میں عام جنگوں کی مثال نہیں دیتا ہوں۔ جو ہے نصارہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ بیت المقدس، جو ان کا بیت المقدس تھا، قبلہ اول، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، فلسطین، یروشلم کے اندر جو القدس نام کا شہر ہے، ہم سب جانتے ہیں بہرحال، اور یہ دنیا کا وہ خطہ یاد رکھے جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی اور سب سے زیادہ خون بہا، یاد رکھیے۔ دنیا کا یہ وہ واحد خطہ ہے القدس جس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہوئی، یاد رکھیں، اتنی جنگیں کسی علاقے میں کبھی نہیں۔ تو یہاں جب کروسیڈرز جس کو بولتے ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی، اور جب پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے اس کو قبضہ کر لیا، کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو کروسیڈرز کے گھوڑے تھے وہ ان کے ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک خون کے اندر چل رہے تھے۔ انہوں نے نہ عیسائی میں تمیز کی، نہ یہودی میں تمیز کی، نہ مسلمان میں تمیز کی، خود اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی قتل کر دیا، وہاں جتنے بستے تھے سب کو قتل کر دیا۔ اتنا قتل و غارت گیری کی کہ لاشوں میں جب گھوڑے چل رہے تھے تو جو ان کے قدم کے ٹخنے ہوتا ہے نا، گھوڑے کا جو گھٹنا ہوتا ہے، وہ تک خون میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ٹھیک تقریباً 90 سال بعد یا 87 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے واپس وہ شہر لیا، القدس واپس مسلمانوں کے پاس آیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد کھلا اعلان کر دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو جانا چاہے چھوڑ کر اس شہر کو چلے جائے، جو رہنا چاہے شہر میں امن کے ساتھ رہے، جس کی زمین ہے اسی کے پاس رہے، سب کچھ وہ کر دیا۔ اور عیسائیوں کے دو گروہ میں لڑائی تھی کہ بیت المقدس کے اندر، بیت لحم کے اندر جو ایک چرچ ہے جہاں مانا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ چرچ کو کون سنبھالے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے ایک خاندان کو اس کی چابی دے دی، کہا کہ مسلم خاندان تھا، تم اس کو سنبھالو۔ عیسائیوں سے کہا تم ڈسپیوٹ ختم کرو، ان کے دو بڑے گروہ ہوتے، دونوں لڑے تھے، میں چابی، تو کہا تم ڈسپیوٹ ختم کرو، ایک مسلمان خاندان روز کھولیں گا صبح اور شام میں بند کر دیں گا تمہارے حساب سے۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک وہ چرچ جو بیت لحم کا جو سب سے مقدس چرچ ہے عیسائیت کا، ایک مسلمان خاندان ہی اس کو روز صبح کھولتا ہے اور شام میں بند کرتا ہے، آج بھی یاد رکھیے فلسطین کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبضہ کیا، اور یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے دین کے بنیاد پہ تمام چیزیں ہوئی۔ ایک انسان کو اس کے بستی سے نکالنے کی کوشش گئی، اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس کو اپنی بستی چھوڑنا پڑی۔ اب وہ انسان جو گیا تھا مظلومی کی حیثیت سے، رات کے اندھیرے میں نکل کر ایک آدمی کے ساتھ چھپتے چھپاتے غاروں میں اور پہاڑوں کے پیچھے راستے بدلتے ہوئے کسی طرح سے یثرب مدینہ پہنچ گیا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے 8 سال کے بعد۔ اب اس کی حیثیت وہ نہیں تھی جس حیثیت سے وہ گیا تھا۔ جس حیثیت سے وہ گیا تھا وہ ایک مظلوم انسان تھا، جس حیثیت سے وہ لوٹ رہا ہے وہ ایک کانکرر کی حیثیت سے اب داخل ہو رہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور سب کو امان اور معافی دے دیتے ہیں۔ ہیومن ہسٹری کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں، جبکہ ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا جو داخل ہو رہے اندر، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے غلاموں کو، ان کے مال و دولت لوٹ لی گئی۔ صہیب رومی جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جانے لگے تو مکی والوں نے کہا صہیب تم یہاں سے کیسے جا سکتے ہو؟ ایسے تم تو یونان سے آئے تھے، جو کچھ کمایا مکے میں کمایا، تو کہا پوری دولت دے دوں گے تو جانے دوں گے؟ مکی والوں کو لگا شاید اس بہانے صہیب رک جائیں گے، بولیں گے نہیں، تو کہا پوری دولت چھوڑ دوں گے ہی تو جانے دیں گے؟ تو کہا یہ تمہاری ہوئی، نکل کے آ گئے۔ ایک ہی جھٹکے میں سودا کیا، یہ سب تمہارا ہوا، بغیر کچھ لیے کیا آ گئے۔ یہ حال سے نکلے تھے 10,000 صحابہ اس لشکر میں جو مکہ میں پہنچتا ہے، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اذان دینے کا حکم دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ 10,000 صحابہ میں ایک سے ایک خاندان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے قریبی رشتہ دار ہے، کوئی سسر ہے تو کوئی داماد موجود ہے وہاں، اور اس کے علاوہ دیگر خاندان کے رشتہ دار ہے، چچا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ممے رشتہ دار، پھپھے رشتہ دار، آپ کے اتنے رشتہ دار موجود ہیں۔ تمام کے ہونے کے بعد یہ شرف ایک کالے انسان کو، حبشی غلام کو دیا جاتا ہے، اور بلال سے اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں بلال چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اگر یہاں کچھ بھی قومیت، نسلیت، خاندان
رنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو بلال تو نہیں چڑھ سکتے تھے، اتنی بات تو طے تھی. اور کعبے پر چڑھے اور اذان دی. یاد رکھیے اس سے بڑی کوئی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کہ اسلام نسل پرستی، خاندان پرستی، قبیلہ پرستی کے سخت خلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں، سخت خلاف ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ تمام واقعات اس کی جیتی جاگتی دلیل ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اس بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بزار کی روایت ہے. اسی طرح یہ جو ہے سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے. روایت کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر آپ فرماتے پیدا کیے گئے ہو جو قوم اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتی ہے. خاندان پرست یہی تو ہے نا، ہم بڑے، ہم نواب، ہم پتہ نہیں کیا شان ہیں، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم تیسمار خان تھے، ہم دھرندر تھے، ہم یہ تھے، ہمارا وہ تھا. یہ جو تم رہ رہے نا سب ہمارے ہی تھا، باپ دادا کی. ہمارے تو گھوڑے کھڑے رہتے تھے یہاں، جا تم آج کل بلڈنگیں بنا رہے ہو، فلاں ہیں. خاندان فخر، جاہ، جلال کو بیان کرنا ٹھیک ہے. خاندان میں کوئی اچھے لوگ تھے، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، نیک لوگ تھے، اچھے کارنامے انجام دیے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں فخر جتلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور جو قوم اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتی ہے یا تو اس سے باز آ جائے، یا سو اس بات سے باز آ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گندگی پھیلانے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. لوگ باز آ جائے اس حرکت سے، یا پھر اللہ کے نزدیک یہ گندگی پھیلانے والے کیڑوں سے بھی بدتر لوگ ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسلام میں کوئی نسل پرستی، کوئی خاندان پرستی، کوئی رنگ پرستی، کوئی زبان پرستی، کوئی علاقہ پرستی کہتے عبادت، یہ بت نہیں ہے کوئی جن کی وجہ سے ہم تفرق کریں، تفریق کریں، ڈیوائیڈیشن کریں، فخر کرے، اپنے آپ کو اونچا دوسرے کو ہلکا اور نیچا سمجھے. اس بات کو ہم کلیئر کر دیا تھا. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے فرمایا کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ فرماتا کہتا سنیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جب سور پھونک دیا جائے گا، اس دن ان کے مابین کوئی نسب نہیں ہوں گا. روز قیامت سب غائب. جس دن سور پھونک دیا جائے گا اب کوئی نسب، چونکہ نسب کی اب ضرورت ہی نہیں نا، اللہ تو سب کو پہچانتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانیں گے، ٹھیک ہے. تو اب کوئی نسب نہیں بچے گا سور پھونکنے کے بعد. پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے نسب نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سب اپنے اپنے معاملے میں پریشان ہیں، کوئی سوال وال نہیں، اور کوئی نسب باقی نہیں ہوں گی. تو جو چیز سور پھونکتی ختم ہو جا رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یوں بھی فرمایا حدیث میں، جس کو جس کے نام اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا. کہ بھائی میں نام اعمال میں کمزور رہا، نہیں میرے خاندان میں تو پیر، ولی، فقیر اور کیا قطب اور ابدال اور نبی اور فلاں فلاں پیدا ہوئے تھے، تو وہ کچھ ہی فائدہ نہیں دیں گے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ پہلی دعوت آپ کی جو آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کر کوہ صفا سے دی تھی، اور وہاں دعوت دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، تجھے جو مانگنا ہے اپنے بھتیجے محمد سے دنیا میں مانگ لے، محمد آخرت میں تیرے کام نہیں آئیں گے اگر تو ایمان نہیں لائیں گی. تو دوسرا فرمایا اے میری جو ہے بیٹی فاطمہ، تجھے جو مانگنا اپنے باپ محمد سے دنیا میں مانگ لے، ایمان نہ لاؤں گی تو محمد تیرے کام، تیرا والد بھی تیرے کام نہیں آئیں گا آخرت. سمجھ گیا؟ تو جس کے نام اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا. یہ بات بالکل واضح ہے. خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کے جو خطبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، کئی خطبات دیے، ان خطبوں کو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ بات بالکل ایک دم جس کو کہیں گے کرسٹل کلیئر، جس کو بولتے ہیں نا ایک دم پاک اور شفاف ہو جائیں گی کہ اسلام میں کوئی خاندان پرستی کا تصور، قوم پرستی کا تصور، ذات پرستی کا تصور، قبیلہ پرستی کا تصور ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہم پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق کے درمیان یا دن، مطلب سیکنڈ ڈے، فرسٹ ڈے ایام تشریق کا 11 ہوتا ہے، سیکنڈ ڈے 12 ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو جو ہے تشریق کے درمیان خطبۃ الوداع، یہ آخری خطبہ تھا، وہ کئی خطبوں میں آخر خطبۃ الوداع فرمایا لوگو، خطبہ سنیے، لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. کس چیز کی تمیز کرتے ہو؟ کس چیز کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن کرتے ہو، تفرق کرتے ہو، اونچ نیچ کی بات کرتے ہو؟ تم ایک رب نے پیدا کیا اور تم ایک باپ کی اولاد ہو. کوئی بھی دنیا کا انسان یہ نہیں بولتا کہ بنانے والے دو ہیں، سب بولتے ایک ہے. تو جب وہ ایک ہے بنانے والا تو وہ کیسے اونچ نیچ کر سکتا ہے انسانوں؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگو تمہارا رب ایک ہے، بنانے والا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے.
ایسا نہیں کہ کئی انسانوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا اور ان سے نسلیں چلی جس کی وجہ سے تم فرق کرو. ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی میں اور آپ سب اولاد ہیں, سب جتنے بھی انسان دنیا میں. تو لوگوں تمہارا رب ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے. پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ, میری بات کو غور سے سنو. اور یہ خطبے کے تعلق سے میں بھی کہوں گا غور سے سنیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یہ خطبے کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور یہ قوم کے لیے وصیت کر رہے تھے, چونکہ آپ کا اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ قوم کے لیے وصیت تھی, نصیحت تھی. وصیت سمجھتے ہیں نا, بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, ول جس کو بولتے ہیں. تو وصیت ہے بھائی, سنیے. آگاہ ہو جاؤ, میری بات غور سے سنو. کسی عرب کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر, اور کسی سیاہ رنگ والے کو کالے رنگ والے کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ. تقوی کی بنیاد پہ تو برتری ہے انسانوں میں, رنگت کی بنیاد پہ نہیں ہے. نہ کسی عرب کو کسی عجم پر, نہ اجمی کو کسی عربی پر, نہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر. یاد رکھیے کسی کو نہیں ہے فضیلت, نہ کسی سرخ رنگ والے کو, جو بہت گورے ہوتے سرخ ہو جاتے لال ہو جاتے. کسی کو کسی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. رنگت کی بنیاد پہ, خاندان کی بنیاد پہ, قبیلوں کی بنیاد پہ کوئی ڈیفرنسیشن ہم نہیں کر سکتے, جائز ہی نہیں. یاد رکھیے مگر تقوی کے ساتھ. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ کے رسول نے پھر وہ آیت پڑھی جو آیت شروع میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی, اس کا حصہ پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں وہ شخص سب سے زیادہ جو ہے معزز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. تم میں اللہ کے سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا خبردار, کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ خبردار ہو جاؤ, کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. پھر فرمایا حاضر لوگ غائب تک اس بات کو پہنچا دے, جو موجود ہے جو موجود نہیں ان تک اس بات کو پہنچا دے. تو آخری خطبہ کیا ہے ذرا غور کیجیے آپ. ایکوالٹی آف ہیومینٹی, انسانیت کی مساوت کی بات ہے. اسلام نے جو ایکوالٹی دی ہیومینٹی کو, نہ مساوت دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ. یہ چیلنج ہے, یاد رکھیے. لوگ کتنے پریٹینڈ کرے, اظہار کرے کہ نہیں ہم میں کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ. ایک واقعہ صرف چھوٹا سناتا ہوں. ہسٹری کے اندر, بہت زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. ہندوستان کا ایک تمل ناڈو کا ایک گاؤں تھا, مشہور واقعہ یہ 1981-80 کا, آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت چھوٹے تھے جب. تب کا ایک واقعہ ہے. تمل ناڈو کا ایک پورا گاؤں اسلام قبول کر چکا تھا, پورا کمپلیٹ گاؤں اسلام میں داخل ہو گیا. سمجھے آپ. یہ چیز نے ہم کو سب سے زیادہ اپیل کی اسلام کی, ایکوالٹی, مساوات. یاد رکھیے. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ انڈیا میں صحابہ آئے, یاد رکھیے, بہت صحابہ آئے, یاد رکھیے. کئی صحابہ کی خبریں موجود ہیں. اور ظاہر سی بات صحابہ بڑے غیرت مند لوگ تھے اور دین کے مقصد ان کا ہر طرف تھا. یاد رکھیے کئی صحابہ کی خبریں آپ کو ساؤتھ انڈیا میں ملیں گی بہرحال. ٹھیک. تو صحابہ بہرحال ہندوستان آئے, اور تاریخی حوالے بھی ملتے ہیں اور روایت اور کلچرل بھی آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان میں ایک طریقہ تھا, چھوٹی قوم, جو لوگ ذاتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. انسان ہمارے نزدیک, اسلام کے نزدیک تو ہی نہیں, مسلمانوں کے نزدیک بھی نہیں ہے, اسلام اس کو مانتا بھی نہیں ہے, اور یہ ہیومن لیول پر بھی, لاجیکلی بھی, ریشنلی بھی سب غلط ہے. بہرحال تو چھوٹی ذات کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ صرف نیچے کا کپڑا پہن سکتی تھی, اوپر کپڑا پہننے کی ان کو اجازت نہیں تھی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سماج کی عورتوں کو جو اوپر کپڑا نہیں پہن سکتی, جس کو ہندوستانی زبان میں ساڑی کے ساتھ بلاؤز بولتے ہیں. تو صحابہ وغیرہ جب آئے, انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کے ساتھ ایسی تفریق, تو ان کو جو ہے تحفتاً کپڑے وغیرہ بانٹنا شروع کیے تاکہ وہ پہنے. ان کو بڑا تعجب لگنے لگا, کیسے عجیب لوگ ہیں, ہم کو برابر کر دے رہے سب لوگوں کی. سمجھ رہے. اسلام کی مساوات, اس کی تعلیمات ہی الگ ہے, بہت الگ ہے. بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اب چونکہ بات ہو رہی ہے تاریخی حوالے دیکھیے آپ, ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں. تاریخی حوالے دیکھیے, جب انگریز ہندوستان آئے, کہیں انہوں نے رسومات کو ختم کیا, جس میں ایک رسوم تھی جو ساؤتھ انڈیا میں خاص طور سے چلتی تھی. ہر عورت کو اس کے سینے کے وزن کے برابر ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا. وہ ایک عورت نے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف انگریزوں کے دور میں, جس نے اپنے دونوں سینے کاٹ کے ہی ڈال دیے وزن میں, کہا اب کیا کرنا ہے کر لو. اس کے بعد ایک پورا موومنٹ چھڑا, اور پھر مکمل طور سے انگریزوں نے اس رسم کو بند کیا. چونکہ وہ چھوٹی ذات کے لوگ تھے, لہٰذا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. میں اس کو تاریخی حوالوں سے بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں, یہ ہوائی بات نہیں, میری قصے کہانیوں والی. دیکھ لیں آپ, ویکیپیڈیا اٹھا لے, پورا آپ کو مل جائے گا. تو لوگوں کو بڑا ظلم سہنا پڑا بھائی آزادی لینے کے لیے اور مساوات کے لیے. اسلام تو فری بانٹتا ہے, لیتے جاؤ, یہ تمہارا پیدائشی حق ہے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ تھے، اور مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب میں ان کو 51 رینک دیتا ہے انسانوں کے اندر 100 انسان آدم علیہ السلام صلاۃ والسلام سے لے کر، مائیکل ایچ ہارٹ نے جب وہ کتاب لکھی تھی 100 تب تک وہ کہتا ہے انسانیت میں موسٹ انفلوئنشل 100% اس میں 51 رینک دیتا ہے، وہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جب لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ جب ظلم ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جب کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں، وہ آزاد زندگی جیتے ہیں، اور وہ آزادی مرتے ہیں، یاد رکھیے۔ کوئی سماج، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی ریس ان کو چھوٹا نہیں کر سکتی، ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ بہرحال اسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے خطبوں میں سے خطبہ ہے، اے لوگو، دور جہالت کی تمام رسومات کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، تمام رسومات کو دور جہالت کی میں پیروں تلے رونتا ہوں، یہ اونچ نیچ، ذات پات، بڑا چھوٹا، چھوت اچھوت، سب ختم کرتا ہوں۔ اور آپ نے کر کے بہرحال دکھایا۔ اب آئیے اپنے مسئلے کی طرف۔ ہمارا مسئلہ خاندان، برادری اور شادی تھا۔ چھوٹا سا ایک تمہید میں نے باندھ دی۔ اب خاندان برادری والی شادی، یہ مسئلہ جنرلی تب آتا ہے جب ینگ جنریشن، جو آج کل کی جنریشن ہے، وہ لوگ اپنی چوائسز، اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جب اپنے خاندان وغیرہ سے وہ جا کر ادباً گزارش کرتے، جو کرنا چاہیے، جو ایک طریقہ ہے، پورا سسٹم ہے، وہ جا کے بولتے فلاں کرنا، تو بولتے نہیں وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، ان کا خاندان ہلکا ہے، ان کا کیا چھوٹے گھرانے کے ہے، فلاں ہے۔ اللہ رحم کرے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی چیزوں پہ تفرق کیا نا جس کو انتہا نہیں۔ چلو ایک آدمی ایک سبزی بیچتا ہے تو اس کو ایک سرنیم دے دیا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سبزی بیچتا ہے، ایک سرنیم دے دیا گیا، میں نام وغیرہ نہیں لیتا ہوں جنرلی، بہرحال ٹھیک نہیں دکھتا ہے بول کے دے دیا گیا۔ اب میں ایک جگہ گیا، ان کے بیٹے تھے، ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے جا کے کہا کہ دیکھیے اب آپ چاہ رہے آپ کی خاندان کی، تو فلاں آپ کے خاندان کے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، کر لو نا۔ تو نہیں، بولے وہ سبزی بیچنے والوں میں وہ پتے بیچنے والے ہیں، بولے وہ۔ ارے بولے یہ کیا ہے؟ نہیں، بولے سبزی بیچنے والوں میں بھی ہلکی ذات ہے، بولے ان کی، وہ پتے بیچنے والے ہیں، بولے۔ اب میں کیا بولوں آپ کو، زمین نکل گئی۔ ایسا بھی رہتا ہے کہ ہاں بولے پتے بیچنے والے الگ، کاندے بیچنے والے الگ۔ پتے بولے تو اس میں سمجھو جو پتے بیچتے، پان بیچ رہا، اور کیا پتے آتے ہیں نا جو سبزیوں میں پتے بیچتے، تو بولے وہ پیاز بیچنے والے سب سے اونچے رہتے، بولے ہم میں نے کہا ابھی کے ریٹ کے حساب سے کر رہے کہتا ہے، پیاز کے ریٹ اچھے چل رہے تو نہیں، بولے پہلے سے بولے۔ میں کہا یہ نہیں پتا تھا، بولے ہاں ایسی ہے، مطلب اندر بھی اور اندر ہے، سوراخ کے اندر سوراخ، مطلب یہ سوراخ تو بہت گہرا ہے، وہ ہوتا ہے نا خرگوش یا چوہا سوراخ بناتا تھا، آپ ایک طرف ایک حد تک بند کرتے، اس کے نیچے بھی، ارے یہ تو مسئلہ ہی ہے، اور ایک طرف سوراخ بن کر دوسری طرف سے نکل کے آ جاتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بھائی ہم کو تو ہمارے خاندان کی لڑکی چاہیے۔ بھائی کون سا خاندان ہے آپ کا؟ فلاں خاندان ہے، ہم لوگ جانوروں کا بزنس کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کے لیے رشتہ۔ ارے وہ ہلکے، بولے وہ چھوٹے جانوروں کا کرتے، ہم بڑے کا کرتے۔ ارے باپ رے، یہ کیا تماشا ہے، ہم تو بھینسوں کا کرتے، بولے وہ تو بیلوں کا کرتے، ہم ان سے نہیں ہمتا۔ ارے باپ رے، یہ کیا ہے نیا؟ بولے وہ تو چھوٹوں میں، بولے وہ چھوٹا نہیں چھوٹی کا کرتے، بولے وہ تو چکن کا کرتے، وہ تو بہت ہی ہلکے ہے، بولے۔ میں کہا باپ، یہ تو ہول کے اندر ہول ہے، مطلب ریبٹ کا ہول ہوتا ہے نا، وہ سوراخ جو رہتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہو جہاں تک جاؤ۔ تو دائروں میں دائرے، دائروں کے اندر دائروں میں دائرے، اس میں دائروں میں دائرے اور دائرے، اتنے دائرے کہ وہ دائرہ آخر آ کے اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا بچے بھاگ کے شادی کر لے رہے، دونوں میں سے کوئی آپشن ہی نہیں نکل۔ تو بہرحال اتنے دائرے ہم نے بنا دیے۔ میں نے خالی 2 مثالیں دی، بہرحال بات کو سمجھنے کو، برا نہ مانے میری بات کو، لیکن ہاں سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ضرور جھنجھوڑے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، بڑی مطلب مسلمانوں نے جو اونچی نیچی ذات بنا لی، بڑی ذات بھی بنا لی نا، سید لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ تعارف دے، سر نیم ہوتا ہے ہر کسی کا، ویسے سید نام ہے، سر نیم سید ہے۔ کون سے سید؟ باپ یہ نہیں معلوم اپنے کو، یہ پہلی بار سنے۔ بولے بہت آتے، بولے سیدوں میں ایک سانپ پالتی گاؤڑی سید بھی رہتے، بولے یہ نہیں معلوم سانپوں سے ان کا کیا تعلق۔ ارے وہ بولے وہ SC ST میں آتے، بولے والے اچھا، یہ نہیں معلوم تھا ہم کو کہ اتنی بری حالت بھی ہوگی لوگوں کی کہ وہاں بھی جائے۔ تو آپ دیکھیے کاسٹ میں کاسٹ، مطلب دنیا کے اندر ایک دنیا، اس کے اندر ایک دنیا، اس میں اپنی ایک دنیا، اس میں اپنی کیا ہے یہ؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا، ایک ماں باپ سے معاملہ ختم ہوگا، کتنی دنیا ہم نے کریٹ کر لی۔ جب انسان اپنے عقل اور اصولوں پہ چیزیں بناتا ہے نا، وہ پچھتاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اب کیا ہوگا، بس شادی کا معاملہ آ گیا تو تب یہ پول کھلتی ہے، ذات، سماج، برادری، خاندان، فلاں 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 فلاں۔ اور مسلمانوں نے اس بنیاد پہ تو کتنا بانٹا، ایریے بانٹ لیے، نام بانٹ لیے، ہال بانٹ لیے، ہے نہیں ہے؟ وہ فلاں ہال ان کا ہے، وہاں شادی اپن نہیں کرتے۔ اللہ 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 اللہ، فلاں سے شادی کرو، تیرا خون بھی ہلکا ہو گیا، تیرے بچے کالے پیدا ہوں گے۔ اب ہاں بولا جا رہا ہے، اب ستارے تیرے بھاری ہونا شروع ہو گئے، یہاں سے فلاں کر لیا یہ ہوں گا۔
لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، یہاں تک کہ قتل بھی ہوتے. آئے کہ واقعہ سنا ہوتا ہے. ایک صاحب نے کال کیا، وہ ایک ذات سے تعلق رکھتے تھے، ایک سماج سے تعلق رکھتے تھے. مجھے کال کر کے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس شادی نہیں ہونے دیتے. میں نے اور اتنا مشکل ہے بولے کہ وہ ہم کو ہماری کمیونٹی میں شادی کرنا پڑتی ہے، ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں، نہیں تو وہ ایسا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ قتل کر دیتے بولے سیدھا. میں نے کہا ہمارے ملک میں تو سنا تھا ہم نے، لیکن آپ کے ملک سے بھی پہلی بار سنا. آپ مسلمان تو کہاں میں بولے مسلمان، مار دیتے ہیں، مار دیتے. تو ایک کام کیجیے نا، آپ تو ماشاء اللہ عمر رسیدہ ہے وغیرہ ہے، لڑکی کا والد راضی تو ہاں بولے وہ خاندان راضی ہے، لڑکی کی شادی کیجیے اور چلے جائیے گلف، جاب کرنا ہے نا، گلف چلے جائیے. تو بولے اگر میں گلف چلا جاؤں گا تو میرے خاندان کے لوگ، میرے خاندان مطلب ان کے قبیلے میں سے ایک نوجوان کو تیار کریں گے جو گلف آئیں گا جاب کرنے کے لیے، یہاں کے میرا قتل کریں گا، جس کو وہاں وعدہ کیا جائیں گا. اگر وہاں پکڑا جائیں گا، سزا مل جائیں گی تو کوئی بات نہیں، بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، تو مر بھی گیا وہاں تو تیرے خاندان کو ہم پالیں گے. اور وہ نوجوان شرف کے ساتھ آئیں گا اور مجھے آ کے قتل کریں گا، اس کے بعد وہ مارا جائیں گا، اس کے خاندان کو، اس کے دوسرے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ پالیں گے اور اس کے خاندان کو ایک بڑا مقام ملے گا کہ تو نے ایک غیر خاندان کی لڑکی شادی کرنے والے کو قتل کیا تھا، ایک باغی کو تو نے صاف کر دیا دنیا سے، اور اس کو فخر سے مطلب نسلوں تک یاد کیا جائے گا. میں نہیں کر سکتا ہوں. کیا ہے قتل تک بات ہے بھائی. ہمارے ملک میں ہم نے کچھ واقعات دیکھے اور سنے بھی ہے. بہرحال یہ تو نیوز کی بات ہے، کوئی چھپی ایسی گھٹی مطلب ایک دم خفیہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ تو ایک دم کھلی بات ہے. نیوز میں ہم نے دیکھا فلاں لوگوں نے، لڑکی نے لڑکے شادی کر لی، خاندان الگ، قتل. حالانکہ دونوں کا مذہب ایک تھا، مذہب الگ نہیں تھا، صرف وہ جو خاندان، لینیج، قبیلہ وہ الگ تھی، بس قتل، سیدھا قتل دونوں کو. دنیا نے دیکھا اور سب نے تھپتھپی دی، واہ دی، اور کا بہت اچھا کیا تاکہ آئندہ کوئی نوجوانی غلطی اب نہیں کرے گا. بہرحال اسلام میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، انسان سب برابر ہے، یاد رکھیے. اور ہم نے جو رشتوں کے یہ جو تعلقات کو، یہ جو ذات، سماج، برادری لا لی، ہم نے بہت نقصان کیا اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لوگ لڑکیوں سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. پہلا فرمایا ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے. دوسرا فرمایا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. تیسرا فرمایا ولی حسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے. ولی دینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو. تو لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگ جس کو لاسٹ کرتے ہیں تم اس کو فرسٹ بناؤ. دینداری کے ساتھ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب، ویل ٹھیک ہے. دینداری کے ساتھ خوبصورتی، ویل ٹھیک ہے. دینداری کے ساتھ خاندان، ویل ٹھیک ہے. دینداری کے ساتھ مالداری، سب ٹھیک ہے. دینداری غیب، باقی سب ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے دینداری کو بیس بنا دیا. اب کوئی لڑکی کالی ہو، گوری ہو، فلاں خاندان کی ہو، فلاں سماج کی ہو، فلاں کمیونٹی کی ہو، فلاں کنٹری کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لڑکا کسی سماج کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا. اسلام کو یاد رکھیں، مسلمانوں کو کچھ فرق پڑنا نہیں چاہیے. لیکن اتنے لوازمات ہم نے اپنے اطراف ڈال دیے جس کی آج کوئی انتہا نہیں، جس کا نقصان ہم سب بھگت رہے. یاد رکھیے بھگت رہے. ایک صاحب نے ایک بار کال کیا، کہا ہمارے سماج کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہم سید خاندان سے اور لوگ شادی نہیں کرتے. کیوں؟ تو بولے سید خاندان کی بچی کو تکلیف دے تو بددعا لگ جاتی. مطلب بددعا تو کس کو بھی لگتی بھائی، جانور کو بھی تکلیف دے تو لگ جاتی، لڑکی ہو کسی بھی خاندان کی رہو. نہیں کرتے بولے. تو ان کی شادیاں بیچاروں کی عمریں ہو گئی. اب میں کسی کو قصہ سنا رہا تھا، دیکھو کیسے حالات آ گئے اونچ نیچ کے چکر میں. مطلب اتنے اونچے، بولے تم ہمارے لائق ہی نہیں، چلو جاؤ، شادی نہیں ہو رہی. تو بولے یہ خالی ایک طرف کی بات ہے. بولے میں ایسے خاندان بتاتا ہوں جہاں رشتہ بھیجا بھی گیا، انہوں نے اپنی بچیوں کی کنواریاں مر گئی، وہ شادی نہیں کی. بولے نہیں، سید آئے تو سید ہی ہونا. کنواریاں مر گئی، وہ زندگی کنوارے پن میں گزر گئی. اپنی طبعی موت کوئی 60 اور 70 سال میں مرا، لیکن شادی کسی کی نہیں ہوئی. کیوں؟ تو بولے وہ ہمارے لائق نہیں ہے. تو ایک کیس تو یہ کہ کوئی اپنا رہا نہیں، دوسرا کیس تو یہ کہ وہ خود اپنانا نہیں چاہتے. یہ سماج، یہ خاندان، اس کے فخر، اس کی اونچ اور نیچ، اونچ نیچ کی وجہ سے پرابلم ہے نا. یہ سب ہلکا اور بھاری اور یہ اور وہ شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا اپنے آپ کو کسی سرنیم سے، کوئی غلط بات، لیکن اس سے تمیز کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھیے جو ہم نے بنا دیا. تمیز دینداری کی بنیاد پہ ہوں گی. یاد رکھیے بھائی، غیر برادری میں شادی کا اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے اور کچھ شادیاں بھی دیکھ لیتے ساتھ میں، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. غیر برادری میں شادی اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. آئیے، عرب معاشرے میں غلام منڈیوں میں بکتے تھے. بات کلیئر ہے میری ایک دم. غلام منڈیوں میں بکتے تھے جیسے جانور بکتے ہیں. یہ تھا عرب کا سماج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے، مکے کا سماج اور اطراف کا سماج یہ تھا.
غلام منڈیوں میں بکتے تھے جیسا جانور بکتے ہیں، سودے ہوتے تھے، سودی بازیاں کی جاتی تھی، اور جانوروں سے بدترین سلوک ان سے ہوتا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی ہم اس کہانی میں نہیں جا رہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا ہوا. تو بہرحال وہ منڈیوں میں بیچے جاتے، فروخت کیے جاتے. انسان تو ہوتے لیکن انسانوں میں سب سے حقیر انسان مانے جاتے، نیچلے، اوچھے، گندے، کہ وہ اگر نزدیک آ جائے وہ چھو لے تو بھی پرابلم تھا ان کے ہائی کاسٹ والوں کو. ان کے اندر، عربوں کے اندر جو اونچی ذات اپنے آپ کو کہتے تھے، اونچا خاندان، اونچا سماج، وہ کیسے ہوتا مجھے نہیں معلوم. میں تو یہ سمجھتا اخلاق سے، اچھی عادت سے، اچھی چیزوں سے، اچھے کرموں سے انسان اونچا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس صرف پیدا ہو گئے تو اونچے ہو جاتے ہو. بہرحال اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی اس کو سنے تو اس کو جو ہے جس کو کہیں گے ریشنلی اس کو سمجھے اس بات کو. بہرحال ہم لوگ نہیں مانتے ان تمام چیزوں کو، ٹھیک. تو بہرحال وہاں یہ سماج تھا، وہاں اونچ نیچ کا یہ تقاضا تھا. اب عرب اور غیر عرب کئی مسئلہ تھا. عرب اور غلام، یہ تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. عرب اور غیر عرب میں وہ تمیز اتنی کر لیتے، اس کی کوئی انتہا نہیں. عرب اور غلام، غلام تو جانور سے بدتر چیز ہے. انسانوں میں سب سے حقیر انسان ہے، جو سب سے کمتر، سب سے اونچا، سب سے نچلا ہوتا تھا. آئیے واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کا نکاح ہو رہا ہے. مطلب وہ لڑکی بڑی ہو گئی، اس نکاح کے لائق ہو گئی، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب، یاد رکھیے. ان کی جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے یہ پھوپھی ہے رشتے میں. ان کی بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جو بعد میں امہات المومنین بنی. ایک لمبا بہرحال واقعہ ہے، لیکن ابھی بہرحال یہ کنواری تھی. رشتے ڈھونڈنے جا رہے کہ بھائی کس سے نکاح کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفر رکھتے ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے کر دیا جائے. زید بن حارثہ ایک غلام ہے، یاد رکھیے. زید بن حارثہ ایک غلام ہے. عرب غلاموں کو جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، انسانوں کی سب سے حقیر نسل القسم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول زید کا رشتہ بھیجتے ہیں زینب کو، جو کہ ایک آزاد عورت ہے. یہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن زینب تو آزاد پیدا ہوئی، مالدار ہے، حسب نسب میں جو ہے نبی کی خاندان سے پھر کیا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اپنے خاندان کے تعلق سے کہ میرے خاندان میں آدم سے لے کر مجھ تک کسی نے زنا نہیں کیا. یہ اتنا پاکیزہ خاندان ہے ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو نبی کی خاندان سے پھوپھی ذات بہن ہے سگی آپ کی، کس کو رشتہ بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے لوگ بولنے کو بہت بولتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ٹھینگا پھیل جاتے ہیں. اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں غلام کا رشتہ اپنی پھوپھی ذات بہن کو، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتی. بتاؤ دنیا کے لوگ بڑے قصے کہانیاں سناتے. ایک مثال دو ایسی کہ ہم پوری انسانیت کو برابر مانتے ہیں، لیکن بیٹی تو اپنے خاندان میں ہی دیں گے. یہاں تو ہو گئے فیل تم. اللہ کے رسول نے نکاح کروایا، یاد رکھیے. آئیے دوسری مثال لیجیے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک غلام ہے اور غلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی عورت سے کیا. زینب بنت جہش بھی قریشی عورت ہے، قریش میں عام نہیں ہے. عربوں میں سب سے اونچا جو اپنے آپ کو سمجھتے قریش تھے، وہ بھی قریشیہ تھی. ایک دوسری قریشی عورت سے نکاح کیا جن کا نام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ تھا. آپ دیکھیے ایک افریقن غلام کی شادی ہوتی ہے ایک قریشی عورت سے. یہ تو محال تھا کہ کبھی انسانیت سوچے اس طرح سے. اللہ کے رسول نے یہ تبدیلی لائی. اب کون سی کاسٹ، کون سا قبیلہ، کون سی ذات، کون سی برادری تھی یہاں جس نے دونوں کو ایکول کر دیا؟ بتائیے. سوائے تقوی کے، سوائے تقوی کے یہاں اور دوسرا کچھ بھی نہیں تھا. تقوی کی بنیاد پہ یہ نکاح ہوا، یاد رکھیے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بنیادیں نہیں تھی. تیسرا واقعہ لیجیے. جلیبیب رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی ہے، افریقی ہے، کالے تھے، موٹے موٹے ہوٹ والے تھے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آزاد کردہ، بہرحال بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے. اب یہ جو ہے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول منڈی میں جاتے اور یہ منڈی میں آیا کرتے کبھی تجارت کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا پیچھے جا کے ان کو ایک بار آنکھ پکڑ لی ان کی دونوں ہاتھ سے. اب وہ پریشان ہو رہے، اللہ کے رسول چھوڑ بھی نہیں رہے، کون ہے پہچانو کون ہے. کسی نے چلنے والے نے کہہ دیا کہ محمد ہے. تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول مجھے پکڑا. تو وہ اپنے آپ کا وزن ڈال کے اللہ کے رسول کے اوپر گر گئے. تو اللہ کے رسول ان کو پیچھے سے پکڑ لیا. آپ دیکھیے غلاموں کے ساتھ سلوک دیکھیے. اب یہ سلوک ہی بتاتا ہے کوئی کاسٹ سسٹم، کوئی اونچ نیچ نہیں. پھر پوچھتے جلیبی سے، جلیب کیسی چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے، شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ جانتے ہیں کہ نوجوانوں سے کیا مسئلہ پوچھنا چاہیے، شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کہا مجھے کون لڑکی دیں گا، آپ میری حالت دیکھیے. تو ٹھیک ہے میں خط لکھ دیتا ہوں تمہارے لیے. ایک خط لکھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے فلاں گھر جاؤ اور وہاں دے دو. یہ پہنچے خوشی خوشی کہ اب شادی کا ہو رہا، کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہے. چلے گئے، جا کے خط دے دیا. قریش کے دو لوگ جن کے گھر میں خط بھیجا گیا،
باپ نے خط پڑھا، بیوی سے کہا، مطلب بیگم سے، مطلب باپ بولے لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں سے، خط دیکھ لو ایک آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو لبیب کے لیے ہے، ہماری لڑکی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بیگم نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا سوچ کر یہ رشتہ بھیجا؟ لیکن کہا بھیجا، تو کہا بیٹی کو بتا دو، پوچھ لو اس سے بھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ باپ گئے بیٹی کے پاس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا میرے نام، تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، دیکھو تم کو پسند ہے تو۔ بیٹی جواب دیتی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، آپ کو پسند ہے، مطلب آپ اجازت دیتے، چونکہ ولی کی اجازت ضروری ہے، آپ راضی ہے؟ تو میں راضی ہوں۔ تو کہا مجھے کرنا ہے، پھر مجھے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں۔ کہا ٹھیک، نکاح کر دیا گیا، شادی ہو گئی۔ اب یہ عورت کیسی تھی اپنی ذات سے دیکھیے آپ، اس کا مقام کیا تھا روایتوں میں آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے بات کا واقعہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہوا چند ہی ماہ گزرے تھے، اعلان ہوا جنگ کا، جلیبیب جنگ میں شامل ہوئے اور مارے گئے، قتل ہو گئے، مطلب شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو صحابہ میں طریقہ یہ تھا، بیوہ عدت گزاریں گی، رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جلیبیب کی بیوہ کو جتنے رشتے آئے، عرب کی عورتوں میں اتنے رشتے کسی بیوہ کو نہیں آئے تھے جتنے جلیبیب کی بیوی کو آئے، مطلب رشتوں کی لائن لگ گئی، جیسی ان کی عدت ختم ہوئی، سیکنڈ میرج کے لیے لوگ لینے کے لیے لائن لگ گئی، اتنے رشتے کسی بیوہ کو نہیں آئے جتنے جلیبیب کی بیوہ کو آئے تھے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ جو تھے، جو ایک بدری صحابی تھے، یہ بدری صحابی تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی جن کا نام ہندہ بنت ولید تھا، یاد رکھیے، اور ابتدائی دور میں ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، ان کا نکاح سالم سے کیا جو کہ انصار کی ایک عورت کے غلام تھے، انصار کی ایک عورت کے غلام تھے، ان سے نکاح کیا اپنی ایک بھتیجی کا جو کہ قریشیہ ہے۔ ایک تو دیکھو مہاجر اور انصار کا فرق، دوسرا آزاد اور غلام کا فرق، تیسرا قریش اور غلام، کیا مطلب اس کا کیا کمپیریزن کریں، اور نیشنلٹی کا ڈفرنس اتنا بڑا، فیل کرتے نہیں کرتے آپ لوگ رنگت کی بنیاد پہ کیسا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ہم، ایک ہی نسل، ایک ہی قومیت، ایک ملک کے رہنے والے، لیکن ڈفرینس کریں گے صرف رنگ کی بنیاد پر۔ ایک ہی قوم، ایک ہی ملک کے رہنے والے، خطوں کے بنیاد پر کتوں کے ایسا لڑتے ہیں لوگ، وہ فلاں کے ہم ہیں تو اونچے ہیں، تم فلاں کے حقیر، نچلے، اچھوت ہے، میں بتا رہا ہوں نا۔ ایک شہر کے دو علاقوں کے لیے لوگ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کو اونچی فخر اور تکبر بتاتے ہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرے کو شرم آ رہی بولنے کے لیے، میں کہاں رہتا ہوں؟ اچھا سمجھ گیا میں، ادھر اسلم میں نا، مطلب وہ غریب بستی میں، ٹھیک ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا، اس لیے آپ کو شرم آ رہی تھی۔ میں تو فلاں بستی میں رہتا ہوں، فلاں بستی میں تو کہاں آپ دکھتے نہیں وہاں، مطلب فلاں بستی سے لگ کر میرا گھر ہے، چونکہ وہ بستی کی لائٹیں میری طرف تک آتی ہے، اس کی روشنیاں، مطلب میں بھی اب بڑا بن گیا، چل تیری بستی بھی تو وہی ہے، میری بستی کے آخری حصے میں رہتا تو وہ بستی سے قریب، اتنا ڈفرینس ہے، معلوم آپ کو؟ علاقہ، گھر، سماج، ذات، برادری، رنگ، سٹیٹس کے بعد سوچا جائے گا دینداری، تقویٰ، چونکہ ہمارے پاس تو معیار یہ ہے نا، جیسا کہ رشتہ ہوگا لڑکی کا، بھائی یہ دیندار لڑکا، یہ لڑکا بے دین ہے، کیا ہے، نہیں بھائی وہ دیندار بے دین نہیں، وہ مال کون زیادہ کماتا وہ ہم کو دینا ہے، لیکن بہرحال یہ لڑکا نمازی پرہیزگار نہیں، جمعہ تو پڑھتا نا، دیٹس انف۔ آپ کا داماد، میرا داماد 3 ٹائم پڑھتا، روز 3 ٹائم، سبحان اللہ، کیا داماد ملا، 3 ٹائم نماز۔ آپ کا داماد، میرا داماد 5 ٹائم، 5 ٹائم تو فرشتہ مل گیا آپ کو، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، آپ کی بچی ہور وور تو نہیں ہے نا، 5 ٹائم داماد نماز پڑھتا، مطلب بہت کامیاب رہے آپ، چونکہ ہم نے تو دوسری بنیادوں پہ شادیاں کرنا ہے، تو اب یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو مل رہی ساتھ میں، تو بہت بڑی بات ہوگی نا۔ عورتوں کا بھی سیم حال ہے، لڑکیوں سے نکاح کس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں؟ میاں بھائی تو باتیں تو ایسی کر رہے جیسی کوئی انتہا نہیں، دینداری، فلاں فلاں، رشتہ دیکھنے گئے تو صرف ان کو خوبصورتی دکھتی، گورا رنگ، بس یہی بیسس ہے صرف نکاح کا ہمارے پاس، لڑکوں کا معیار، اور لڑکی اور لڑکی والوں کا معیار پیسہ، کیونکہ ان کو پرنس آف ڈریمز چاہیے، ایک خوابوں کا شہزادہ آنے والا ہے لڑکیوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے بھائی جتنا سفید چمکے وہ اتنا زیادہ سکسیزفل میرج ہونے والی ہے نا، مطلب وہ لمبی چلیں گی، لانگ ٹرم لائف ہوں گی اس کی، جو بھی بہرحال ہے، لیکن اس کا کلر ڈیفائن کریں گا تمام خوبصورتیوں کو۔ کبھی کبھار خاندان وغیرہ کو بھی لانگ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ بھی وہ بولتا ہے امی جا کے دیکھو ان کا خاندان ہلکا ہے لیکن بچی کو تو بہت بھاری ہے، امی جاتے دیکھتے ہاں ایسی تو خاندان میں نہیں، بیٹا اگر یہ مل جائے نا تو اگلی نسلوں کو سوچنے لگ جاتی ہے میرے بوتا باتی بھی ایسے ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جو ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، کلر کریکشن صحیح نہیں ہوا تو پھر اگلی نسل بھی ویسی بیٹے پہ آگے پوری کی پوری، پھر کیا کریں گے؟ ہاں ایسے لوگ بہت پلاننگ سے جاتے، سوچ کے نہیں 2 بچے ہوں گے تو ایک تو نکلیں گا اپنے جیسا، اس کے جیسا تو ادھر ہو جائیں گی،
بہت بڑی بات ہے، اگلا خاندان اپنا ہوگا، کیا لیتے گوری چمڑی کو لے کر. میں گورے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو بھی اللہ نے بنایا، متقی پرہیزگار ہوتے ہوں، لیکن کالے لوگ بھی کوئی برے نہیں، ان میں بھی بڑے بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں. تب تو آپ تمیز کر رہے تو مجبور ہیں ہم بولنے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہمارا معیار ہے. دینداری تو بہرحال غائب ہے. پھر خاندان، برادری، یہ سب کے بعد بہت لمبے لمبے بہرحال قصے بھائی، میں آپ کو کیا کیا بولوں. تو بہرحال انہوں نے اپنا نکاح دیکھیے، ایک غلام سے ان کا جو ہے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے جو ہے کروایا تھا. آئیے ایک تیسری اور ایک مثال لیتے شادی کی. خاندان وغیرہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی اس قصے میں پورا پتہ چل جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی، اور عورت ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیجیے. نو مسلمہ تھی، اس کو ولی کی ضرورت نہیں تھی، اور وقت کا حاکم اس کا ولی ہوتا نو مسلم عورت کا، تو لہٰذا اس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ دلیل نہیں ہے کوئی بھی عورت جا کسی کو بھی اپنے طرف سے پیش کر دے. وقت کا خلیفہ حاکم جو ہوتا ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے. اور نبی تھے اللہ کے رسول، تو وہ ولی بھی تھے، کہا آپ ہی نکاح کر لیجیے مجھ سے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر چہرہ پھیر لیا. کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. وہ عورت آئی مجلس میں، فرماتے بازو بیٹھ گئی نیچے. ایک شخص اٹھا ہم میں سے، ایک نوجوان اٹھا اور کہا اللہ کے رسول آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہے تو میری شادی کر دیجیے اس سے. یہ کیا ہو رہی معلوم آپ کو؟ شادی. ہمارے پاس شادی والے تو رشتہ ڈھونڈنے کو 10 سال لگتے. نوجوان ہو گیا لڑکا 20 سال کا، بول رہا میری شادی کرو، تو ابا اس کو ایک لالی پاپ دیتے، بولتے ہاں بیٹا میں اب شادی کروں گا. لڑکی تو شادی کا بول ہی نہیں سکتی، چونکہ اس کے لیے تو وہ کفر سے بھی بڑا خطرناک مرض ہے، مطلب وہ کافرہ ہو جاتی بیچاری اگر اس نے شادی کا بول دی. تو لڑکے پھر بھی بول لیتے، ہمت کر لیتے. تو ان کو بہت سننا پڑتی کہ ہمارے دادا نے ہم کو 35 سال تک لٹکا ہے بیٹا، تم کیا بولتے اتنی جلدی شادی 20 سال میں. تو ایک لالی پاپ دے کے 10 سال تو ابھی طے ہونے کو ہوں گے، یہاں شادی ہو رہی ہے، پورا لائف سیشن چل رہا ہے. ایک عورت آئی شادی میں کیا، آپ نے کہا بیٹھ گئی. ایک نوجوان اٹھتا ہے کہتا ہے میری شادی کر دو اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ مہر میں ہو تو دے. تو وہ مہر کے لیے وہ سوچتا میں مہر کے لیے کیا دوں، میرے پاس تو مہر کے لیے کچھ ہے نہیں. کہا گھر جا کچھ دیکھ، لوہے کی انگوٹھی. کچھ نہیں اس نے کہا، تو کہا لوہے کی انگوٹھی تو دیکھ مہر میں، لوہے کی انگوٹھی سمپل. وہ گھر جاتا ہے، آ کر کہتا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. وہ کہا کیا ہے مہر میں کیا دیں گا اس کو حق مہر میں؟ تو کہا ایزار ہے یہ تیبند جو باندھا ہوا ہوں. اور صحابہ کہتے ہیں اس کے پاس اوپر کا پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا، باڈی کھلی تھی، صرف ایزار باندھا ہوا تھا، تیبند جس کو بولتے ہیں، ایزار ہے بس کچھ نہیں. تو کہا اللہ کے رسول ایزار کو آدھا کر دیتا ہوں، وہ مہر میں دے دو اور شادی کر دو میری. تو کہا آدھا اس کو دے دیں گا تو تجھے پورا پورے گا نہیں ہو، اور اگر آدھا اس کو دیں گا تو اس کو بھی پورا پورے گا نہیں، دونوں کام نہیں آئیں گا، ویسٹ ہو جائیں گا نا، کس کو بھی کام نہیں آئیں گا. آدھا سکسیسفل نہیں ہے اس کو آدھا کرنا. کہا ٹھیک ہے، مایوس ہو گیا، چلے گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کرے وہ نوجوان کہاں ہے جو ابھی شادی کا بول رہا تھا؟ وہ بیچارہ تو مایوس ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں. چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اسے بلاؤ اس کو واپس بلاؤ. صحابی دوڑے گئے. سہل بن سعد کہتے ایک شخص گیا، کہا تم کو بلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. کیا یاد ہے؟ تو کہا یہ سورہ وہ سورہ وہ سورہ وہ سورہ وہ سورہ، اتنے سورے یاد. تو کہا یہ سورے سکھائیں گے اس عورت کو بعد میں شادی کے؟ تو کہا تو کہا اس سوروں کے بدلے میں تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں کہ تو نکاح کے بعد کرائیں گے. اور یہی حدیث دلیل بنتی کہ مہر کو تھوڑا سا ادھار رکھا جا سکتا ہے، چونکہ سورے بھی سکھائے نہیں تھے، سکھائیں گے شادی کے بعد. تو پتہ چلا مہر کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن چنگم کیسا موت تک کھینچا نہیں جا سکتا. ہمارے پاس تو کتنا کھینچتے اس کو، پورا مرنے تک. اور مرنے کے بعد لاتے بیچاری عورت کو، اس کو پہلے کچھ سمجھ رہا نہیں، بیچاری باولی ہوئی، مطلب پریشان حال ہے، اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کا شوہر مر گیا. اس کا ایک دنیا میں ظاہر سی بات ہے اللہ کے بعد سہارا ہوتا ہے، اور اس کو بولتی معاف کر دو معاف کر دو. وہی بولتی ماٹھی ملا دنیا میں تو دیا نہیں، مارے گا جا معاف کر دی تیرے کو، نکل یہاں سے. کیا کریں گے؟ لیکن یاد رکھو مہر معاف نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ بہرحال نکاح ہو گیا. اب چلو یہ نکاح پہ تھوڑا غور کرتے ہیں، کیا کیا تھا اس کے اندر. یہ نکاح میں وہ صحابیہ اور یہ صحابی، ان کا خاندان، برادری، سماج، سوشل سٹیٹس، کلر، ہائٹ، ہیلتھ، ہمارے تو کیا کیا نہیں بھائی. ماموں کیسے تھے، دادا کیسے تھے. رشتہ کرنے سے پہلے 7 خاندانوں کو چیک کرنا پڑتا ہے. بڑے بڈھے بولتے ہیں تو لاؤ اب شجرا 7 خاندانوں کا، 7 خاندان میں ایک نے بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کیا تو بچوں کو سزا بھگتنا پڑیں گی. اس کا مطلب ہے کہاں سے لائی فالتو باتیں؟ یہ 7 خاندانوں کا اصول آئے ہی کہاں سے؟ یہ ہوتا ہے لیکن
7 خاندان. ارے بھائی دیکھو اس کے اخلاق, دینداری. میں تو بول رہا ہوں نا, دینداری اخلاق تو بیس ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بس اٹھے چھوٹے کسی سے بھی شادی کر دو. بیس ہے آپ کے پاس, وہ بیس کو یوز کیا جائے کہ لڑکا ہے اس کی دینداری کے مطابق اس دینداری کی لائق لڑکی لائی جائے, لڑکی ہے اس کے لائق لڑکا لایا جائے. یہ کیا آپ نے ہو گئے. لیکن ہمارے پاس جو مسئلہ چل رہا نا, تو اس شادی میں کیا کیا ہوا مجھے بتائیے. یہ شادی کا تو حال یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, اس کا کوئی ولی نہیں اس کے پاس, وہ اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنا رہی ہے چونکہ وہ نامسلمہ ہے. اس کا حال یہ بیچارے کا کہ یہ بالکل کنگال انسان ہے, کچھ نہیں ہے, ایک تیبند کا کپڑا ہے صرف باندھا ہوا, اس میں سے بھی بولتا آدھا دوں گا مہر میں, کیا اس کے فائدہ ہوگا. بلکہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے, اور جو روایت ہے بخاری کی, شاید وہ جو کپڑا باندھتا تھا وہی کپڑا پہنتا تھا, اوڑھتا بھی تھا اور رات میں اس کا کچھ نہیں تھا اوڑھنے کو بھی گھر میں, اور جو باندھتا تھا رات میں سوتا تھا وہی اوڑھ کے سوتا تھا. اتنا غریب تھا وہ. کوئی ڈسکشن نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کو عورت بول رہی کیا آپ دے رہی, غریب کے حوالے میرے کو کر دے رہے, میں تو آپ کے لیے آئی تھی. اس کے پاس تو ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں میرے کو دینے کے لیے. کوئی بیس نہیں, مالی کوئی بیس نہیں. لڑکے کا کوئی فارم, سٹیٹس اور کیا اسٹیبلٹی, اکاؤنٹ بیلنس کہ بھائی نوکری ووکری ہے کیا پکی. ہاں پر تو شادی ہوتی تو لڑکے کیا کیا دیکھا جاتا, نوکری. دوسرا گھر خود کا ہے یا کرائے کا ہے, کرائے کا ہے تو کون سے ایریے میں ہے, کتنے سال سے رہ رہے وہاں, اور پورا لایا جا رہا. اگر کرایہ 10-20 ہزار ہے تو پھر ٹھیک ہے, 4-5 ہزار والا ہے تو بیکار ہے. وہ لمبے لمبے معیار اور وہ لمبے لمبے پورے اس کے جو ہوتے ہیں نا پورے کرائٹیریا 1 2 3 4 5. ہاں دینداری کے بیسس پہ دیندار ہم خیال لوگوں کے دوسرے نکاح کرنا چاہیے تو بہت ضروری یاد رکھیے. یہ بات بڑھیا ہے, ورنہ آپ بے دین لوگوں سے نکاح کرتے ہیں دیندار لڑکی کا, دیندار لڑکے کا نکاح بے دین عورت سے ہوگا تو نسلیں بھی خراب ہوں گی اور اس کا مزاج بھی خراب ہو جائے. یہ تو بالکل ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوا, سمپلی بس ہوا. خاندان کو تو دور دور تک اتا پتہ نہیں جی. ہاں کسی کا بھی خاندان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں پورے واقع. شادی ہو گئی اور وہ چلا گیا. کیا بولوں میں آپ کو. ایک اور واقعہ سن لیجیے, پریکٹیکل دیکھنا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, کبار تابعیوں میں بڑا اونچا مقام, محدث ہے وقت کے, لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ایک شاگرد ہے, روز آتا ہے پڑھتا ہے, ایک دن غیر حاضر, 2 دن غیر حاضر. پوچھ لیا اس کلاس سے کہاں ہیں, 2-3 دن سے دکھ رہا نہیں. تو بتایا گیا استاد وہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو وہ غم سے تھوڑا سا پریشان ہے, اس وجہ سے تھوڑا نہیں آئے. تیسرے دن وہ کلاس میں آ جاتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کیسے رہوں گے اکیلے. ہاں استاد بات تو صحیح ہے, کیسے رہوں گا اکیلا. ٹھیک, میری بیٹی سے نکاح کر لوں گے. کہاں نکاح طے ہو رہا ہے, حدیث کی کلاس کے اندر. کون طے کر رہا ہے, باپ خود, استاد خود, شاگرد سے جو کہ کنوارا نہیں ہے, میرڈ تھا, بیوی کا انتقال ہو گیا. کہاں استاد ٹھیک شادی کرو گے. وہ کہتے ہیں تو بالکل خوابوں جیسا ہے. کہا بالکل کروں گا. کہا میں نکاح بھی پڑھا دیتا ہوں. پھر پڑھا دیجیے. کلاس میں نکاح پڑھا دیا. وہ اٹھے گھر چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں میں گھر گیا, مغرب کا وقت ہوا تو روٹی کو پانی میں بھگا رہا تھا میں, کڑک روٹی کو کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو صبح نفل روزہ رکھ لیا تھا, سوچا رات میں کھا لوں گا جو سوکھی روٹی تھی. اب بھگاتے بیٹھا تھا, دستک ہوئی دروازے پر. میں نے کہا کون, تو کہا سعید. میں نے کہا کون سعید, تو کہا سعید بن مسیب. تو گھبرا گئے, استاد اب آدمی کو عادت نہیں ہوتی نا اتنی بڑی شخصیت کو نام کے ہاتھ, دوڑے دوڑے گئے. اور دل میں وہ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا استاد آئیں گے, میرا گھر دیکھیں گے, میرے پاس تو کھانے کو نہیں, ابھی میں روٹی بھگا رہا ہوں, اور بولیں گے طلاق, میں جا رہا اب لے کے. مطلب میں اس لیے دیکھنے آیا تھا. رو آتے ہیں تو وہ کہتے استاد اندر آئیے. تو وہ کہتے تم کیسے انسان ہو عبداللہ, ارے تمہارا نکاح پڑھایا, نکاح کے بعد اپنے گھر آ گئے تم. مجھے لگا میرے گھر آؤں گے, اپنی بیوی کو لے جاؤں گے. میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے آیا تھا. بیٹی سے کہا بیٹی اندر چلے جاؤ. باپ نکل کر چلا گیا. بیٹی اندر چلے گئی. اب بتائیے اس شادی میں کیا نظر آیا آپ کو. سعید بن مسیب نے کیا دیکھا اس لڑکے میں, عبداللہ میں کیا خاندانی برابری تھی ان کے اندر, کیا اس میں کنوارا بھی نہیں تھا وہ لڑکا. تو غربت کا یہ حال ہے کہ وہ تو ایک دم خلاش اور مفلس انسان ہے کہ وہ سوکھی روٹی مطلب کھانے کچھ نہیں تو روزہ رکھ کے نفل آتا ہے. سعید بن مسیب جاتے داماد گھر میں بھی نہیں جا رہے, کیوں خواہ اس کو برا لگے گا, اچانک کوئی آ گیا. بیٹی کو اندر بھیجے, نکل کے چلے گئے. دینداری اگر ہے تو ان کو پتہ ہے سکسیس ہے یہاں نہیں تو وہاں. دنیا میں ہو سکتا ہے ظاہری کچھ لاسز نظر آئے, غربت کی زندگی جی لے, پریشان حال ہو, ہاں سکسیس, اور اچھی نسلیں اچھی بچے پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے, وہ دیندار ہوں گے. او اس کا تو اجر و بہت لمبا ہے نا. کوئی خاندان نہیں دیکھا گیا. ایک اور واقعہ آپ سنیے, مبارک نامی شخص کا. میں بار بار سناتا ہوں یہ واقعات, ٹھیک ہے, تاکہ کچھ لوگوں کو انسپریشن ملے. تھوڑی دیر تو ملتا ہے لیکن بعد میں اثر ٹکتا نہیں اس کا زیادہ دیر, چونکہ خاندان, باپ ماں, یہ جہاں میں کسی کے خلاف بغاوت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب اپنی اصلاح کریں. ٹھیک, مبارک نامی شخص کا
مبارک ایک شخص ہے جو ایک واچ مین کی نوکری کرتے ہیں ایک کھیت کے اندر، جو کہ انار کا ایک کھیت ہے، مشہور واقعہ، اور وہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب وہ کھیت کا جو مالک ہوتا ہے، باغ کا مالک، اس کا دوست آتا ہے، وہ کہتا ہے مبارک ذرا جلدی سے اچھے انار لاؤ، میرے دوست آئے۔ مبارک دوڑے دوڑے جاتے انار لاتے، کھٹے اور کڑوے انار۔ ایک بار ہوتا، دو بار ہوتا، تین بار ہوتا تو مالک چڑ جاتا، غلط انار لا رہے ہو، تم کو پتہ نہیں تم انار کیسے میٹھے ہوتے ہیں۔ تو کہا جب جاب پہ رکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بس دیکھ بھال کرنا انار کی، اور ان کا بیک گراؤنڈ سمجھو اس سے نہیں ہوگا، تو میں نے آج تک نہیں جانا، چونکہ اب ظاہر سی بات آدمی کھولیں گا کھاتے رہیں گے تو پتہ چلے گا، میں نے آج تک انار کو ہاتھ نہیں لگایا، میرا کام صرف حفاظت کرنا۔ تو وہ جو دوست آیا تھا نا، وہ متاثر ہو گیا، کیا دیانت داری ہے ایک واچ مین کی کہ اس نے انار نہیں کھایا۔ فوراً گھر پہنچے، بیوی کے پاس گئے، کہا آج ایک لڑکا ملا مجھے، کیا لڑکا تھا وہ، ایماندار دیانت دار، میرے دوست کے پاس واچ مین ہے۔ تو کہا کیا تھا؟ بہت امانت دار۔ تو کہا کیا پھر لڑکی کا رشتہ کر کے آ گیا اپنے اس سے؟ تو کہا نہیں، میں تم سے مشورہ لینے آؤں، کیا کرنا ہے۔ بیوی سے مشورہ لیا، بیٹی سے مشورہ لیا، فوراً گئے اور مبارک سے ملاقات کی، کہا کیا تم نکاح کرنا چاہو گے؟ تو کہا میں تو نکاح کرنا چاہوں گا، میں تو غریب انسان ہے، واچ مین ہی کرتا ہوں یہاں، کون کرے گا؟ تو کہا میری بیٹی سے کر لو نکاح۔ کہا بالکل، اگر آپ دے رہے ہیں یہ پیشکش تو میں قبول کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ نکاح کر دیا دینی بنیاد پہ۔ مبارک کون ہے سمجھ گئے؟ دو دوست ایک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے جنرلی، وہاں ایک واچ مین کھیت سنبھالنے والا، اس سے نکاح کرتے سے اس کے دیانت داری کے بیسس پر تو نکاح ہو جاتا ہے۔ بابرکت نکاح رہتے ہیں ایسے جو دینداری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد نصیب کی جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور دنیا اس کو کیا نام سے پہچانتی ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کبار محدثین بلکہ حدیث کی کئی فقہ اور اصول ایسے ہیں جو انہوں نے ہی دیے کہ یہ ہوں گا، راوی کے تعلق سے فلاں ہوں گا، اور امام بخاری نے کئی اصول ان سے اڈاپٹ کی، ان سے لیے کہ عبداللہ بن مبارک کا قول اس مسئلے میں یہ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا راویوں کے تعلق سے فلاں بہت کی، مطلب اصول حدیث کی کوئی کتاب عبداللہ بن مبارک کے نام سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ نکاح کے بیسس دیکھیے کیسے تھے۔ اب یہاں عبداللہ کا وہ جو مبارک کا خاندان کیا تھا، ایک واچ مین کے بارے میں کیا آپ جانیں گے اس سے زیادہ؟ کوئی بیس نہیں تھا، یاد رکھیے، خاندانی نہیں تھا، جہاں جلال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کبھی پیسے کو بھی لوگ دیکھ کے بولتے کر دو یار، جان دو خاندان دیکھا ہے، کچھ نہیں تھا یہاں۔ یہی اصل دینداری، یاد رکھیے، یہی اصل مسئلہ یاد رکھیے، اسی چیز کو ہم کو سمجھنا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ خاندان پتہ نہیں وہ خاندان کہاں تک آ گیا، یاد رکھیے اس حد تک آ گیا کہ اسلامی تمام معیار ختم ہو گئے، اور وہ جو خاندانی معیار وہ باقی رہ گیا تھا کہ تو یہاں ان تمام واقعات میں ایک کا بھی خاندان نہیں پوچھا گیا، ایک بھی کہاں رہتا نہیں پوچھا گیا، ایک کی مالی حیثیت نہیں دیکھی، کیا دیکھا گیا معلوم آپ کو؟ دونوں کا دینی معیار کیا تھا۔ اور امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ایک باب ہی باندھ دیا شادی کے باب میں، کیا باب باندھا؟ دیکھیے باب کا نام ہے برابری میں دینداری کا بیان، مطلب جو کفو بولتے ہیں ہم، تو انہوں نے لکھا الاکفاء فی الدینی، کہ کفو دین کے معاملے میں، لوگ بولتے ہیں نا وہ کفو کا لحاظ رکھنا، برابری بولتے، کفو مطلب برابری کا، تو برابری کا لحاظ امام بخاری نے باب باندھا، شادی میں برابری کا لحاظ رکھنا، کفو فی الدینی، دین میں برابری کا لحاظ ہے، باقی چیزوں کا نہیں، ہمارے پاس دین میں نہیں ہے وہ خاندان، وہ پتہ نہیں کیا کیا مالداری، کلر، یہ وہ کہاں رہتے، یہ وہ ساتھ پوچھتے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں، یہ سب نہیں۔ دیندار، شریف، بااخلاق، دیندار اور بااخلاق اگر کردار لڑکا مل جائے، پیچھے مت ہٹیے، انسانی کمزوریاں تو سب میں ہیں، دیندار بااخلاق لڑکی کا رشتہ آ جائے، پیچھے مت ہٹیے، انسانی کمزوریاں تو سب میں ہیں۔ کون سا انسان بچا ہے؟ کوئی انسان بچا ہے کیا؟ نہیں وہ ہم نے وہ خاندان کی کر لی تو وہ جھگڑالو ہے، نہیں وہ خاندان کی کر لی تو وہ لوگ فلاں کرتے، نہیں وہ خاندان کا لڑکا تو سخت مزاج ہے۔ مزاج تو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، صحابہ کی زندگی دیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، وہ خلیفہ ہے، وہاں جاتے اور ایک دن اپنے بیوی کی کمپلین لے کے جاتے کہ بہت آواز کرتی ہے میرے ساتھ، تیز بات کرتی ہے اور میرے کو تانے مارتی ہے، چلے گئے کمپلین کرنے، گئے، دوپہر کا وقت تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گئے، کھٹکا دیا اور واپس چلے گئے۔ عمر ابن خطاب بعد میں کہا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے، کیوں آئے تھے اور واپس چلے گئے، ملے بھی نہیں؟ کہا امیر المومنین آیا تھا کمپلین کرنے کے لیے اپنی بیوی کی، جب گھر کے پاس آیا تو آپ کی بیوی آپ کو کھری کھوٹی سنا رہی تھی، سنا اور نکل کے چلا گیا۔ اب کیا ہونا؟ عمر ابن خطاب کی بیوی کھری کھوٹی سنا رہی عمر ابن خطاب جیسے شخص کو۔ بہت سارے لوگ بولتے مرد، بولے تو مرد کون رہتا؟ بیوی کو ٹھوک کے رکھنے والا۔ عمر ابن خطاب مرد تھے، بیوی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سن رہے تھے بات، ٹھیک ہے اس کا مزاج ہے، بول لے، اس کے 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے؟
معاملہ پورا ٹائٹا فش ہو جاتا. تھوڑی دیر بعد کیا ہے میرے سے غلطی ہوگی, میں ذرا جوش میں آ گئی تھی, ابا کا فون آ گیا تھا, میں ٹینشن میں تھی, فلاں تھی, معاملہ ختم. تو برائی تو نارمل ہے نا, سب میں ہوتی. کون بچا, کون مستثنا, کون ایکسیپشنل؟ کوئی نہیں ہے. سختیاں ہوتی ہیں لوگوں کی مزاج کے اندر, کوئی اس میں وہ نہیں. سمجھ رہے آپ, یہ ہوتا ہے. زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو کہ اسماء بنت ابوبکر کے شوہر تھے, بہت سخت مزاج انسان تھے, یاد رکھیے روایت میں, بہت سخت مزاج. میں ان کی برائی کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن انسان ہوتے ہیں ایسے. اتنے سخت مزاج تھے کہ اسماء بنت ابوبکر نے اپنی عمر کے ایک لمبے عرصے کے بعد ان سے طلاق لے لی, ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے. تو زبیر اپنی والدہ کے پاس بھی رہتے اور اپنے والد کے پاس بھی جاتے تھے, جو کہ ان کے بیٹے تھے. یہ حضرت عائشہ کے شاگرد خاص ہے, مشہور شخصیت ہے عبداللہ بن زبیر. چھوڑ دیا اپنے شوہر کو. تو مزاج کی سختیاں اپنی جگہ ہے, لیکن نکاح دینی بنیاد پہ. نہیں وہ دینی بنیاد تم نے بولے اور وہ تو ایسا مزاج کا تھا, ہو سکتا نہیں ہوں میں نے نا, لیکن دینداری اور بااخلاق انسان ہے نا تو معاملے نپٹ سکتے ہیں. لیکن دینداری اور بااخلاق نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, مجھے بولنے کی بہرحال ضرورت نہیں. خاندان, سماج, یہ وہ, خوبصورتی, پیسہ, جاہ, جلال, حسب, نسب, یہ وہ, اور شانہ کوا جا کے بیٹھتا. پھر کہاں آپ سب کو معلوم ہے, اردو کی بڑی مشہور کہاوت ہے, دینداری کو بیس بنائیے. کفو کا لحاظ ہے, لیکن کس چیز میں؟ دینداری میں کفو ہے. قومیت میں کفو نہیں ہے, مالداریت میں برابری اور کفو نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, دینداری میں کفو کا لحاظ رکھیے. تو دیندار, با اخلاق, با کردار اگر لڑکا اور لڑکی مل جائے, پیچھے مت ہٹی, یاد رکھیے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. خاندان وغیرہ کو جو تعصب کا, بڑائی کا, کبر کا, اونچے پن کا معیار بنا دیا کہ اس کو ہم کو گھٹانے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح دینداری, یاد رکھیے, اصل ہے. ٹھیک ہے, کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پر کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا قومی اعتبار سے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہ تکبر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. وہ علاقہ, زبان, زمین, حالات, جسمانی کیفیت, اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. لیکن وہاں آدمی جب دوسرے کو انکار کرا تو اس بیسس پہ انکار نہیں کرا تو ہلکا ہے, تو چھوٹا ہے, اس بیسس پہ کہ یہ معاملہ تم سے نہیں جمے گا. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو رشتہ آ گیا ایک لڑکے کا, لڑکا بڑا ہی دیندار ہے اور لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں دین میں اس کے لائق نہیں ہوں, پتہ نہیں شادی ہو جائے تو بعد میں اس کو پرابلم نہ ہو جائے. اور اگر وہ انکار کرتا تو اس میں کوئی برائی نہیں, وہ آپ کو ہائی اسٹیٹس دے رہا ہے, یہ جمیں گا نہیں معاملہ تھوڑا سا, سمجھا. یا پھر کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی, وہ اس کے لائق نہیں ہے, تو وہ بول سکتا ہے نہیں, کچھ مسئلے سے ہم اونچ نیچ کا نہیں مانتے, یہاں تھوڑا سا ہمارے یہ کوئی حرج نہیں, سمجھا. دینداری کا لحاظ ہی رکھا گیا نا, یہاں بھی اونچ نیچ کا نہیں, خاندان کا نہیں تھا یہاں کچھ بھی. تو کفو کا لحاظ رکھے. کچھ جگہ ہو سکتا ہے زمین, زمانہ, حالات کے اعتبار سے, لیکن وہ بہت نامینل ہے, یاد رکھیے. ہم نے تو اتنا اسٹنجنٹ جس کو بولیں گے, اتنا سخت, اتنا چکٹ بنا دیا اس کو کہ اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں رہے. ہمارے علاقے میں بہت ساری باری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تھوڑا سا گاؤں اور خریوں میں چلے جاؤ, جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ خاندان, برادری کتنا رول پلے کرتی. میجر پارٹ یہی ہے, دینداری وغیرہ 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 سب بعد میں آتی, میجر پارٹ ہے شادیوں کے لیے, یاد رکھیے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. اور جب ایسی شادی کو کر لیتا ہے, سماج برادری میں نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے, فلاں کیا جاتا ہے. یہ سب بہرحال چلتے رہیں گا. لوگوں کو اٹھنا ہے, سمجھداری کا تقاضا اختیار کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھ کے دھیرے دھیرے کر کے ان رسومات کو ختم کرنا ہے. ایک دم ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں, مجھے پتا ہے, دھیرے دھیرے کر کے کرنا ہے. اور کچھ نہ ہو سکے بھائی, اپنے حد تک تو میں نہیں کر سکا, تو اپنے آنے والی نسلوں میں تو ضرور ختم کرنا ہی ہے. پھر جب میں ایک ذمہ دار بن جاؤں گا, ابھی تو کبھی مجبور ہوتا ہے آدمی, جب میں ذمہ دار بنوں گا تب بتاؤں گا میں کہ کیسا توڑا جاتا ہے یہ رسم کو, اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر. تو اگر انشاءاللہ جیسے ہم کریں گے تو یہ سسٹم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا, اور شادی بیاہ جو ہے دینداری کی بنیاد پہ ہوں گے, نہ کہ خاندانی حسب و نسب کی بنیاد پر. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دین کو معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دین کے مطابق اپنی شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آپ نے واقعات میں ایک واقعہ یہ بتائے تھے کہ کچھ علاقے میں چرچ کی جو ہے ذمہ داری جو مسلم نے لی ہے, تو یہ مطلب یہ ریلیجیسلی جائز ہے کیا کوئی, کہ مطلب مسلمان کوئی
کسی غیر مطلب مذہب کا ذمہ داری لے سکتے ہیں، تو کہاں تک اس چیز کی اجازت ہے؟ میں نے ایک سوال کیا جو میں نے اپنے واقعے کے بیچ میں صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے جو واقعہ سنایا تھا، اس میں وہ چرچ کی ذمہ داری دی. دیکھیے، جب مسلم اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، تو اس کے اندر جتنی رعایا جو ان کے ماتحت ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان میں امن و امان رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اب دو فریق میں عیسائیوں کے جھگڑا ہو رہا تھا کہ چابی کون سنبھالے گا، کون اس کو کرے گا، جو ان کے دو بڑے فرقے ہیں ان کے مذہب کے اندر. لہٰذا یہ وقت کے حاکم کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن قائم رکھنے کے لیے ان میں ایک فیصلہ دے. تو یہ ایک تعزیراتی حکم تھا جو صرف ان کے چرچ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری تھی، ریلیجس ڈیوٹیز نبھانے کی نہیں تھی. وہ جیسا مثال کے طور پر کوئی ایک مسجد میں ڈسپیوٹ ہو جائے، حکومت ہے وہ ڈسپیوٹ کا فیصلہ سنا دے، فیصلہ سنا کے کہے کہ بھائی اب تم لوگ نہیں کھولیں گے، صبح ہمارا آدمی آئیں گا کھول کے چلے جائیں گا، شام میں آئیں گا بند کر دیں گا. تو یہ تعزیراتی حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا وہ چیز، چاہے ریلیجیس پلیس ہو یا نان ریلیجیس پلیس ہو. چونکہ اس میں ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ اس میں جھگڑا ہے اور جھگڑا بڑھ رہا ہے اور وہ نپٹ نہیں رہا ہے، ہر آدمی اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے. تو لہٰذا حکومت نے طے کیا کوئی مسلمان ہی کھولے. چونکہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے مسلمان رہیں گا تو ان کا کوئی تعلق نہیں گا ان سے، یہودیوں سے عیسائیوں کی اس طرح سے جمتی نہیں تھی اچھی، مسلمانوں سے ٹھیک ہے، حاکم کی طرف سے ذمہ داری تھی وہ آئیں گا کھولیں. تو وہ ریلیجس ڈیوٹیز نہیں نبھائیں گا کہ صبح آ رہا اس کو اس میں عبادت کر رہا، وہ صرف کھولتا ہے شام میں بند کرتا ہے، ایک امن قائم ہو بول کر. اب وہ ایک سسٹم چلا تھا، اب وہ سینچریز سے آج بھی چل رہا ہے، تو چل رہا ہے. وہاں کی لوکل گورنمنٹ آج بھی اس کو چلا رہی ہے، تو چلا رہی ہے. تو کھولنے اور بند کرنے کے حد تک انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. شیخ، اگر کوئی لڑکی والے یا لڑکی خود یا کوئی لڑکا دین کا ہے لیکن مزاجن بہت تیز ہے، جھگڑالو ہے، اور وہ اس چیز کے لیے مشہور ہے، تو کیا ایسے گھر میں رشتہ کرنا صحیح ہوگا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر ایسا کوئی گھرانہ لڑکا دیندار ہے لیکن مزاجن سخت ہے، جھگڑالو ہے، تو رشتہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہاں کفو کا لحاظ رکھا جائے گا. ایک لڑنے والی ڈھونڈ کے لائی جائیں گی جو کہ دیندار ہو، وہ بھی دیندار رہیں گی، روزے دار نمازی رہیں گی، لیکن روز کشتی کھیلیں گی اس کے ساتھ. یہی تو ہے کفو کا لحاظ، یہی تو ہے پھر کفو کا لحاظ. ایک لڑکا ہے مزاجن سخت ہے، تو کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو مزاجن سخت ہوتی ہیں، سمجھ آپ. تو ویسی لڑکی سے بول دیا جائے کہ بھائی لڑکا مزاج سخت ہے، سب کو معلوم ہے، آپ کی لڑکی اگر برداشت کر سکتی تو ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پنچ بیگ روز بنیں گے. سمجھو یہ اس کو ہٹ کر رہا، وہ اس کو ہٹ کر رہا، تو بہرحال یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا دیندار اور بااخلاق لڑکا، دیندار اور با کردار اور بااخلاق لڑکی، یہ کہا نا بار بار، اسی لیے کہا. لیکن اس کے اخلاق میں پرابلم ہے، دین میں پرابلم نہیں ہے. لیکن اخلاق کا بڑا گہرا تعلق دین سے بھی ہے. لیکن غصے کا تعلق تھوڑی شخصیت سے ہوتا ہے، جو کبھی کبھار انکانشیسلی آدمی میں آ جاتا ہے. تو اس معاملے میں یا تو بتا دیا جائے کہ تھوڑا غصیلا ہے، تو کیسا ہوگا جم جائیں گا کہ بچی کو، یا پھر ویسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی غصیلی ہوتی ہے، تو مینج بہرحال اس معاملے میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. ہمارا سوال تھا، اگر کوئی انسان کسی انسان سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو دوسری برادری کے دیندار کی بنیاد پہ، تو اکثر اس کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، خاندان والے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی نے بولا آپس میں کرو بہتر ہے. تو ایسے معاملے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ ایک لڑکا ہے جو کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی لڑکے سے، لیکن وہ خاندان دونوں کا ایک نہیں ہے، اور جب خاندان والوں کو بولا جاتا تو ناراض ہوتے اور بولتے نبی نے فرمایا کہ آپس میں کرو. یہ سب بے بنیاد، یہ کوئی روایت ایسی نہیں کہ آپس میں کرو. آپس سے مراد یہاں مسلمان ہو سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن آپس سے مراد ہرگز قوم، قبیلہ، خاندان، برادری، جماعت، سماج نہیں ہے یہاں. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ تو ان کی منمانی سمجھو روایت ہے جو انہوں نے لا لی، اس کا کوئی بیس نہیں ہے. اللہ کے رسول ہاں نزدیکی لوگوں سے رشتے کرنا تاکہ ان لڑکیوں کے مسائل حل ہو، یہ ایک الگ چیز ہے. قرابت داروں میں رشتے جائز ہے نا، جیسا اسلام کے اندر چچیرے، پھپھیرے، مومیرے، خالے، وہ ایک الگ بات. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں خاندان سے باہر نہیں کرنا. لوگوں کے بڑے عجیب و غریب اشکالات ہیں. اگر تم لڑکی خاندان سے باہر کریں گے، ٹھیک ہے، شادی، تو اپنی خاندان کی لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تو اپنی خاندان کی لڑکیاں باہر جائیں گی. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ پھر خاندان کیسے باقی رہیں گا، پھر نسل کیسے باقی رہیں گی، ہے نا؟ سمجھ رہے آپ؟ لوگوں نے اپنی نسل، اپنے کلر اور سب باقی رکھنے کے لیے شادیاں باہر نہیں کرتے بہت سارے لوگ، تاکہ نسل جو ہے ان کی باقی رہے، ایک جیسے رہے، اور فلاں ہو، اور یہ فیچرز باقی رہے، وہ فیچرز باقی رہے. لوگ شادیاں نہیں کرتے باہر. تو لہٰذا ایسی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے. کچھ وجوہات اور مجبوریوں کی بنیاد پہ کوئی انسان ایسا کرے ایک الگ بات ہے. عمومی اس کی اجازت قطعاً بالکل بھی نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیں، تو ایسی کوئی روایت تو ہے نہیں. ہاں آپ ناراض ہو رہے تو آپ ان کو منائیں، سمجھائیں، بجھائیں، اور کیا کیا کر سکتے ہیں. بہرحال بچے اپنی ضد کے لیے کیا نہیں کرتے، جائز ضد کے لیے کرتے ہیں نا، تو بہرحال جائز ضد کریں. اور اگر پھر بھی نہ کریں تھوڑا انتظار کریں. تھوڑا انتظار کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے نا، کچھ دنوں سے لے کر کچھ دہائیوں تک، ڈیکیڈز تک ہو سکتا ہے.
بٹ انتظار کرے, سمجھیں گے وہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے. لیکن ایک بار ایک سسٹم ٹوٹے گا تو سب جگہ وہ سسٹم ٹوٹنے لگیں گا. لیکن جب ایک سسٹم بن جاتا ہے اور سب اس کے غلام بن کے وہ پرستی چلتے رہتے ہیں, پھر مشکل ہوتا ہے. لہٰذا انتظار کرے, سمجھائے, منع, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, عقیدہ پرست لوگ ہیں لیکن صرف جاب یا کچھ کام پر نہیں ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں کیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیسے سمجھائیں گھر والوں کو؟ مطلب گھر والے کو سمجھانا مطلب یہ کہ رشتہ آ رہا ہے لیکن وہ لڑکا جو ہے جاب نہیں کرتا, تو کیسے سمجھانا اس کو؟ دیکھیے, لڑکے کے لیے یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کماتا ہو تو وہ شادی کرے, چونکہ وہ کھلائیں گا کیسے پھر؟ مطلب ایک بھکاری تب دو بھکاری ہو جائیں گے, پاسبل نہیں نا. یہ کنڈیشن ہی ہے, کما سکتا ہے تو شادی کرے, پھر یہ کنڈیشن ہے, یاد رکھیے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گا. لیکن غریب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں کرتا ہے, غریب ہوں گے مطلب کم کماتا ہے, شادی میں پیچھے مت ہٹو, اللہ اس کو اپنے فضل سے دیں گا. لیکن آج کل ہماری کمائی ویسے نہیں ہوتی جیسا پہلے زمانے کی کمائیاں ہوتی تھی کہ روز جاتے روز کما کے لاتے ہیں. ہماری کمائیوں کی اقسام بہت ڈفرینٹ ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد کا بزنس ہے اور بچے کچھ نہیں کرنے والے والد کو ہی سپورٹ کرتے ہیں, تو والد کے علاوہ بچوں کا تو خود کا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے تو. لیکن والد کی کمائی کو ان کی کمائی اب سمجھا جائیں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت ساری چیزیں کنسیڈریشن میں ہوتی ہے. آج کے زمانے ہم لوگ ویسا ارن نہیں کرتے جیسا پہلے زمانے ارن کیا جاتا تھا کہ روز آدمی جائے کما کے لائے رکھے یا پھر تجوری میں اٹھا کے رکھا. آج کل کئی ذرائع ہے, میں کماتا کچھ نہیں لیکن پراپرٹیز کی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہے. تو اب اس کو آپ نہیں کماتا نہیں بول سکتے, جاب لیس نہیں بول سکتے. یہ تو کئی لوگوں کو جاب دے سکتا ہے, سمجھ رہے آپ. تو اگر واقعی میں وہ بالکل بھی نہیں کماتا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو محنت کریں, چونکہ پھر یہاں پرابلم نہیں ہوگا. یا تو پھر ان کے والد وغیرہ اتنے مالدار ہو کہ وہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, ابھی تو بچہ نہیں کماتا, پڑھ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں. اور آپ جانتے ہیں کیوں مسئلہ. لیکن یہاں اگر سوال بالکل ایسا ہے کہ کچھ نہیں کرتا ہے اور والدین وغیرہ بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں, کوئی اس کا کفیل نہیں ہے, تو یہ تو بہت خطرہ ہے نا. مطلب ایک آدمی نہیں کماتا اور دوسرا آدمی اس پہ ڈپینڈ ہو جائے, کیسے چلیں گی زندگی, کیسا وہ کریں گا. لیکن کوئی کہے کہ بچہ تو نہیں کماتا ہے, پڑھتا ہے ابھی, لیکن ہم والد کی بلڈنگ دیکھ کے تو سمجھ سکتے ہیں نا کیا معاملات ہیں. بچہ پڑھ رہا ہے ابھی تو 21 سال کا, لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی. آپ کی بیٹی اگر آپ دینا چاہتے ہیں, بچہ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا ابھی. تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یار اس کے اسٹیٹس سے کہ بچہ کرے گا کچھ نہ کچھ, یار اتنا مالدار گھرانے کا بچہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ڈپینڈ نہیں. لیکن اگر آپ کا ایسا ہے کہ کچھ نہیں کرتا, بالکل نیٹ, گھر والوں کی بھی کنڈیشن نہیں, فلاں ہے اور ایسا بہت بری حالت ہے, تو میں پھر ریکمینڈ کروں گا اس لڑکے کو کہ وہ جاب کرے, چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو. اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ نکاح کی برکت سے بھی بڑھا دیں گا. لیکن بالکل بھی خالی ہونا یہ درست نہیں ہوگا, چونکہ یہ غلط ہے. اور یہ بالکل مانا نہیں تھا میرا اس طرح سے کہ آپ بس دینداری بولے تو اب کوئی ویریفیکیشن نہیں, کوئی تحقیق نہیں, بس ارے بہت دیندار دکھ رہا ہے, شادی 2 دن بعد آپ پریشان. چونکہ لوگوں کو پتہ ہے دیندار لوگوں کو ایسا لوگ اچھا سمجھتے ہیں, تو لوگوں نے داڑیاں بڑی بڑی کر کے بھی لوگوں کو دھوکے دیے بھائی. مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی والے دھوکے باز ہوتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ریالٹی کو آپ کو جانچنا, جانچ پڑتال کرنا یہ آپ کا ذمہ ہے. میں تو بتا رہا تھا پیمانہ دینداری ہے, جانچ پڑتال آپ کا ذمہ ہے. نہیں, وہ فیصلے نے بول دیا اب تو آپ دینداری دیکھ لیے ختم ہو گیا, آپ جانچ پڑتال کچھ نہیں بھائی. یہ تو اصول ہی ہے دنیا کا, کوئی بھی چیز کو آپ صرف دیکھ کے فیس ویلیو پہ نہیں لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ تحقیق کریں. خاندان, گھر, گھرانہ, باپ, ماں, جائیداد, زمین بہت ساری ہے تو اس میں سوچنے کی نہیں. لیکن نیڈ بالکل جس کو ہم کہیں گے بالکل ڈیپینڈ نہیں ہو کسی پر, کچھ بھی نہیں کماتا, تو پھر ڈبل ڈیپینڈنسی ہو جائیں گی شادی کے بعد, اور یہ ٹھیک نہیں. اسے چاہیے کچھ کمائے اور اس کے بعد پھر وہ نکاح کرے. ایک بہانہ دیا جاتا ہے کہ کلچرل ڈفرینسز ہے, ٹریڈیشنل ڈفرینسز ہے, تو اس سے بعد میں پرابلمس ہو سکتے ہیں. خاندانوں کے ایک دم ثقافتیں الگ الگ ہے, کلچرل ڈفرینسز ہے, تو وہ چیز. میں نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے دوسرے لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے, جو کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو جتنے واقعات آپ کے پڑھے ہیں ان میں کلچرل بھی بہت ڈفرینس تھا. کلچرل کے علاوہ ان میں جس کو کہیں گے نسلی, جس کو ڈفرینس بولتے ہیں, سمجھے کہ کوئی افریقی ہے اور دوسرا عرب ہے جس کی شادی ہو رہی, کتنا کلچرل اور کتنا نسلی ان میں فرق ہے, آپ اندازہ لگائی. یہ بیسس نہیں یاد رکھیے. کلچرل ڈفرینس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ گھاس کھاتے اور لوگ سبزی کھاتے, اتنا ڈفرینس ہے تو پرابلم تو ہے پھر کہ بھائی ہم تو بھائی جا کے گنا لیتے اور گنے کی سبزی بنا کے کھا جاتے, تو ایسا تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. گنے کی سبزی تھوڑی, وہ تو چوسنا توڑنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ بول سکتے ہو اتنا ڈفرینس کلچر میں کہ زمین میں گڑھا کھود کے پانی نکال کے پی لیتے ہیں, مطلب بہت ہی زیادہ وہ ہے فلاں ہے. تو سمجھ میں آ رہا نہیں, یہ تو بہت ہی ڈینجر, روز شکار کرنا پڑتا, پھر گھر میں کھانا آ رہا ہے. ہماری بچی تو ایسی جگہ کیسے رہیں گی چاہے اتنا بھی دیندار ہو, چونکہ وہ تو بیچاری شہر میں پلی ہے, وہ جا کے, یہ تو سمجھ میں آ رہا, دس از سم تھنگ نیچرل. لیکن جو آپ کلچرل ڈفرینس بول رہے ہیں نا, اس کا کپڑا الگ الگ ہے, میں الگ ڈیزائن میں سیتا ہوں,
اس کی ٹوپی الگ ڈیزائن کی تھی ہماری, ہم اس کو کلچرل ڈفرینس سمجھتے ہیں. کلچرل ڈفرینس میننگ یہ ہے کہ آپ ایک بچی کو اپنی ایسی جگہ بہانے کی بات کریں جو لڑکا دیندار ہے فلاں ہے, لیکن افریقہ کے ایسے جنگل میں رہتا ہے جہاں روز شکار کے کھانا ہے. آپ کی بچی لائق نہیں, چونکہ اس نے کبھی تکلیف اور مشقتوں کو دیکھا ہی نہیں نا, لیکن اس کے بعد بھی وہ دینداری ریڈی ہے تو ایک الگ بات ہے, شریعت تو نہیں روک رہی اس میں, بٹ کنسیڈریشن یہاں ہے کیونکہ وہ شہر میں پلی ہوئی لڑکی نہیں جا سکتی وہاں, ہم کو پتہ ہے وہ چیز, سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو, یہ تو ہے, اس کو کنسیڈر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کلچرل ڈفرینس سے مراد یہ دونوں ایک شہر میں رہتے, ایک ساتھ رہ رہے, صدیوں سے رہ رہے, پھر بھی بولے انہیں الگ ٹوپی پہنتا میں الگ پہنتا, کلچرل ڈفرینس. ان کے چشمے الگ رہتے, ہمارے چشمے الگ, کلچرل ڈفرینس. ان کے بال الگ ہے, ہمارے بال الگ اسٹائل ہے, کلچرل ڈفرینس. یہ تھوڑی کلچرل, ان کے برقعے الگ ہے, ہمارے برقعے الگ والے, کلچرل ڈفرینس. یہ کلچرل ڈفرینس نہیں, یہ ڈیزائن اور اسٹائل کا ڈفرینس ہے, جو کہ یہ بھی ویسا کر لے تو ویسے ہو جائیں گے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مراد نہیں. لیکن کلچرل ڈفرینس اگر بہت ہیوی ہے جس کی وجہ سے ان میں نباہ ہونا ناممکن ہے, چونکہ وہ فزیکلی برداشت ہی نہیں کر پائیں گی, تو سمجھ میں آتا ہے دس از لاجیکل سم تھنگ. اس میں شریعت یہ نہیں بول رہا نہیں کرنا چاہیے بولے کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو, یہ مانا. لیکن ہم جو کلچرل ڈفرینس بول رہے ہیں نا, بڑے بڑے شہروں میں تو پورا ختم ہو گیا, یہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. بڑے شہروں میں کوئی کلچر نہیں, ہم سوائے وہ شہر کا کلچر جو رہتا. بڑے سٹیز میٹروپولس کو آپ دیکھیے جس کے اندر ایک ایک جگہ 100 نیشنلٹیز بچتی ہے, کیا کلچر بچتا ہے وہاں؟ کچھ نہیں, مکس کلچر ہوتا ہے پورا. بمبئی کو لے لیجیے ایک مثال کے طور پر, بمبئی کو لے لیجیے, ممبئی کو, وہ مہاراشٹر کا حصہ ہے, لیکن آپ جائیں گے تو مراٹھی سننے کو نہیں ملیں گی جلدی آپ کو. کیوں؟ تو میجورٹی پاپولیشن جو ہے نان مراٹھی ہے. 2 کروڑ کی آبادی ہوگی تو میجورٹی پاپولیشن نان مراٹھی. تو آپ کو لگیں گے آپ کسی علاقے میں جائیں گے تو انگلش نہیں چلیں گے, آپ کو لگیں گے کہیں تو بھی آپ انگلش وغیرہ آ گئے. کال سینٹرس کے ایریوں میں چل جائیں گے تو لگیں گے آپ امریکہ کے فلاں علاقے میں, تو یورپ کے فلاں علاقے میں ایسی انگلش اور ایکسینٹ وہ بولتے ہیں ایک دوسرے سے, سمجھ رہا. تو آپ نہیں باقی رہا تو مکس ہو جاتا ہے. تو آپ یہاں تو بات مت کیجیے, بٹ یہ ڈفرینس ہے. بچی شہر میں پلی, نیو یارک میں پل کے آ رہی, اور آپ اس کو لا کے اور ایک چھوٹے سے قریے میں بہا دیں گے صرف دین کے نام پہ, تو پرابلم ہونے والا ہے. یہ کلچرل ڈفرینس یقیناً ہے, یقیناً ہے, یاد رکھیے. یہ تو سمجھنا ہے, یہ تو سمجھداری کا تقاضا, والدین وغیرہ دیکھیں. لیکن آپ جو بول رہے ہیں وہ ایک ہی شہر میں رہ کے خالی اپنے کلچر, یہ سب بیکار بات ہے. بلکہ ایک کلچر دوسرے کلچر پہ اپنے آپ کو حاوی سمجھتا ہے, سپیریئر سمجھتا ہے, اس وجہ سے انفیریئر کلچر میں ملنا نہیں چاہتا. یہ ریئل ایشو اور پرابلم ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک ذہنوں میں عام طور پہ بیٹھے ہوئے کہ خاندان کے بعد شادی کیے, اس کا مطلب یہ کہ افیئر ہی ہوں گا تبھی کیے. تو یہ بھائی کا ایک سوال تھا کہ اگر خاندان سے باہر شادی کیے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اب تو افیئر ہوں گا ہی, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے لیے انگور کھٹے ہیں, سمجھ گئے. شانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے, اب کیونکہ اب اس کو کچھ نہیں ملانا. بلی کیا کرتی, اس کو اگر نہیں ملانا ایسا نکال کے ناک اتنا برے آوازہ کرتی, کوئی چیز سے وہ کرتی. تو یہ ویسا ہے, نہیں ملانا, ہاتھ نہیں آیا تو یہ سمجھو انگور کھٹے ہیں. میں انگور دیکھو اچکو لو, نہیں آ رہے ہاتھ والے کھٹے ہوں گے. تو یہ تو وہ پرابلم ہے, اس کو آپ نظر انداز کرتے. اتنا کب سے کوئی سیریس ہونے لگا آج کے زمانے میں کہ وہ افیئر بول رہا اور یہ سن لے رہا. اور افیئر کا کیا میننگ ہوتا ہے, ایک ٹرم ہے ظاہر سی بات ہے, اس کا اپنا ایک نوما اور مس نوما اپنی جگہ ہے, بٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لوگ الزام لگانے والے دیکھیں, پورا ارینج میرج ہوئے بھی تو آپ کو بولیں گے افیئر ہوا, سمجھ رہے. افیئر میرج ہو گیا تو بولیں گے ڈبل افیئر میرج ہوا, انہیں تیسرا تھا, ٹرائنگل تھا, سمجھ رہے آپ. ٹرائنگل میں سے کچھ تیسرا ہوگا تو پھر بولیں گے پہلے سے فلاں تھا, کیس تو بہت آگے چلے گا, تب کیا بولنا تم کو, سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے, تو شادی ہو گئی تو رکنے والے ہیں کہ لوگ نہیں رکنے والے. اچھا, آپ کے خود کی فیملی میں آپ دیکھ لیجیے, فیملی کے کئی ممبرز ان کی شادی ہوئی, ارینج میرج ہوئی, لیکن پھر بھی ان پہ کیا الزام ہے. بہت ساری عورتیں بولتی ہیں وہ دیکھو تمہاری اماں ہے نا, مطلب تمہاری مطلب بچے کی دادی, تمہاری دادا ہے نا, آج بھی ہم کو جو وہی بولتے کہ تم ابو سے پہلے ملتے تھے, فلاں ہوتے تھے, اس لیے شادی ہو گئی. کرتی عورتیں ایسی, ساسوں کا کام ہے تون مارنا, اور یہیں سے بات لیک ہوتی سب سے پہلے, سمجھ رہے آپ. تو یہ ساری چیزیں کامن ہیں. افیئر لوگ بولتے رہیں گے, بولیں گے, ریالٹی اللہ کو معلوم ہے. اگر وہ یوں ہی تمسخرن, تھوڑا سا تمسخرن نہیں بولیں گے, وہ تو ذلیل کرنے کی میننگ میں آتا, جوکنگلی بول رہے ہیں بس ایسی بس دل ہلکا کرنے کی, بھائی فلاں ہے, تو یہ تو ایک نارمل ہے. لیکن اگر وہ تمسخر, آپ کو ذلیل کرنے, ہلکا دکھانے یا الزام لگانے کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دے گا. دیکھیے الزام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ گھوم کر آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے, اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بات کیا ہوتی ہے, وہاں جاتی ہے, وہاں قبول نہیں ہوتی, وہاں سے پھر گھومتی ہے دنیا میں, وہاں قبول نہیں ہوتی. آسمان پہ جاتی تو اللہ تعالیٰ دروازے بند کرا دیتا آسمان کے, وہاں بھی نہیں جاتی, پھر جا کر اسی کو لگ جاتی جس نے وہ کہا تھا. وہ بہت بڑا رسک لے رہا ہے پھر. لیکن بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں, آپ اپنا کام کرتے رہے, لوگوں کو بولنے دیں. لوگ آپ کو کسی بھی لحاظ سے مطمئن آپ سے ہونے والے نہیں ہیں کسی سے, تو ہم ان کو مطمئن کرنے کوئی کام کریں. اللہ کے لیے کیے تھے, اللہ کے لیے ہم نے وہ کر دیے, باقی الزام چلتے رہیں گے.
شیخ آپ نے بتایا کہ مطلب تقویہ اور اس کی بنیاد پہ، لیکن کچھ واقعات ہے یا قصے کہانیاں نہیں، واقعات ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اس سے ملتے کہ آپ ایک صحابی سے شاید واقعات ہوا کہ وہاں پہ نکاح مت کرو کیونکہ ان کی اولادیں شاید وہ کم ہوتی ہے، ایسا کچھ واقعہ سننے میں آیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے، جبکہ یہاں پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دینداری یا اس چیز کے تعلق سے معلومات نہیں تھی، تو کیا مسئلے تھے اس میں؟ دیکھیے بہرحال ایک حدیث ہے، وہ اس میں اولادیں کم ہوتی بول کے نہیں، حدیث اس طرح سے ہے کہ میں اپنی کثرت پر روز قیامت فخر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو. روایت اس طرح سے. لیکن یہاں کہیں بھی نہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہوتی اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے، اولاد نہیں ہوتی معلوم ہی کیسا ہوں جب تک شادی نہیں ہوئی. سمپل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اس میں کثرت سے جن کو، اب یہ بھی کیسا پتہ چلے گا کس کا کثرت سے اولادیں کیسی ہوں گی؟ اس کے لیے علماء لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، خود بہن بھائی کتنے ہیں، ننیال میں کتنے بچے ہیں، ددیال میں کتنے بچے، آپ کا اندازہ ہو جاتا. تو کچھ فیملی ہوتی ہے سوفسٹیکیٹڈ فیملی، تو دو کا پورا سسٹم رہتا ہے، بھائیوں کو سب کو دو، ان کو دو، تو آپ کو معلوم ادھر دو کا ہی معاملہ رہے گا. کچھ فیملیوں کا ایسا چار پہ پورے اسٹیگننٹ ہوئے تو چار تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں ہوں گا. کچھ فیملیوں کا ایسا دیکھو انلمیٹڈ ماشاءاللہ معاملہ چل رہا ہے کہ بھائی بڑا بیٹے کی شادی ہوگی تو ابھی ماشاءاللہ چھوٹے بھائی پیدا ہوئے ان کے، تو چل رہا ہے معاملہ. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی خاندان زیادہ بچوں کو پسند کرنے والا ہے، یہ لوگ زیادہ بچوں کو پریفر کرتے ہیں، اسی لحاظ سے ہوں گے. چونکہ پرسنلی تو کسی کو جان نہیں سکتا، سمجھ رہا بات. تو لہٰذا حدیث کم بچے والوں سے شادی نہ کرو ایسا نہیں ہے، زیادہ بچے دینے والی سے مراد ہے کہ ان کے خاندان میں پریفر کرتے ہیں کہ ان کو اولادیں زیادہ ہو، ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہیے ایسے لڑکیوں سے، یہ اس کا معنی ہے. شیخ ایسا لوگوں میں ایک گاؤں کے ایک سوال رکھا کہ خاندان میں زیادہ ساگیاں ہو، جیسے خالے کے بہن سے خالے کے بھائی کی، اور ایسے مسلسل ہو کے خاندانی میں کو بچے اب نارمل پیدا ہو کے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ خاندانوں میں شادی کرنے سے ایک غلط فہمی ہے کہ بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے بچے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، نارمل اور اب نارمل وتھ ایبلٹیز اور اسپیشل ایبلٹیز جس کو بولیں گے، وہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں. ایسا لوگ بولتے ہیں کہ ایسا دیکھا گیا، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ایسے والدین کو پیدا ہوتے ہیں جن کے آپس میں کوئی رشتے نہیں ہیں، اور وہ بچے اپنے آپ میں جس کو کہیں گے ڈسیبل تو نہیں بولیں گے، اسپیشلی ایبل ہے، ان کی ایبلٹی کیا ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. اسپیشلی ایبل ہے یا جو بھی ان کے لیے الگ الگ ورڈز ہوتے ہیں، ڈسیبل بولنا تو ٹھیک نہیں کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسے بچے ہیں، تو وہ کیوں پیدا ہوئے، پھر ان کا کیا رشتہ تھا؟ سمجھ رہے آپ؟ اگر ہم بولے کہ نزدیکی رشتوں سے رشتہ کرنے سے، رشتہ داروں سے بچے مینٹلی جو ہے مطلب جس کو کہیں گے ڈسیبل سمجھو، مینٹلی ڈسیبل ہے یا فزیکلی کوئی ان کی ایبلٹیز الگ ہوتی ہے دوسرے بچوں سے، تو اس معاملے میں وہ لوگ جن کے کوئی رشتے نہیں ہوتے جو ملتے ہیں ان کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. اس میں دیکھا گیا یہ چیز، تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک. لیکن یہ بات زیادہ دیکھی کہ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، سائنٹیفک لوگ رپورٹس وغیرہ دیتے ہیں. اس کا بیس بہرحال میں نہیں جانتا، میں نے کبھی سے بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کیا، چونکہ میں نے دیکھا نان ریلیٹیوز کے اندر بھی ایسے ایشوز بہت کامن ہیں، اس لیے لہٰذا ریلیٹیوز میں بھی ہوں گے. آپ 100 ریلیٹیوز میں سے 2 کا اگر ہوں گا تو آپ نان ریلیٹیو جو رشتہ دار ہیں ان کے دیکھیے ان میں کتنے کیسز سے آپ کو رپورٹ ایک اسٹڈی کے بعد ہی بہرحال اس کے نتیجے تک آپ کو پہنچ سکتے ہیں. کسی صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، لہٰذا ہم یہ کہیں گے یہ جائز ہے، لیکن کوئی ایسی صورت نہیں کہ کرنا ہی ہے اپنے خاندان میں. جائز صورت ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. کس نے سوال کیا اگر کسی کے گھر میں ایک ہی انسان ہے، یعنی مرد کمانے والا، اور 10-12 لوگ ہیں گھر میں جس کے لیے وہ کماتا ہے، تو کیا یہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ کا تعلق کسی ایک مرد یا 2 مرد کے کمانے سے نہیں ہے، کتنا کماتا ہے اس پر ہے. ایک مرد گھر میں ہے اور 1 کروڑ کماتا مہینے کا، تو وہ 10-12 کیا 10-12 ہزار لوگوں کو پال سکتا ہے ایک مہینے میں. تو یہاں مسئلہ ان کے کتنے لوگ کماتے اس کا نہیں ہے، کمانے کے بعد کیا کمائی بیچاروں کو اپنے ذاتی نجی اور جس کو کہیں گے ذاتی نہیں، جو لازمی ضرورتوں کو، جس میں سب سے لازم ہے کھانا اور پینا، کیا اس کے لیے نہیں پڑتا ہے؟ اگر ان کو کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں پڑتا ہے تو ہاں پھر وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. کمانے والا چاہے 1 ہو یا کمانے والے 10 ہو، گھر میں لوگ 12 ہو، مطلب 2 ہی جو نہیں کماتے اور 10 کمانے بیچارے جاتے، پھر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، تو پھر وہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو کمانے والے کی تعداد پر زکوٰۃ نہیں بول سکتے ہیں، کتنا کمایا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ طے کیا جائے گا. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کے 4 فادرس یعنی کہ اس کے باپ دادا کے گناہوں پہ نہیں جج کرتے اور نہ اس کو پنش کیا جاتا ہے اس چیز پر. 4 فادرس کے سن پہ کسی کو پنش نہیں کیا جاتا. لیکن آج کل کا جو سماج ہم لوگ دیکھا جا رہے ہیں، مطلب جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں خاندان کے مطلب لینیج میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ خاندان کے لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتوں میں بہت پرابلمس ہوتی ہے.
تو یہ کس طرح سے صحیح ہوگا اگر کسی کے پاس شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجنا چاہیے تو؟ سوال اس طرح سے آیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان وغیرہ مطلب انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ خاندان وغیرہ کے تعلق سے اللہ ان سے نہیں پوچھیں گے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم سے پہلے گزرے ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھیں گی اور تم سے ان کے بارے میں پوچھیں گی. یہ بات تو طے ہے. جو گزر گیا اس کے اعمال اس کے ساتھ تھے, ہم سے ان کی اور ان سے ہماری پوچھ نہیں ہونے والی. یہ بات تو طے ہے. اب رہا خاندان میں کسی کوئی انسان سے گناہ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, پھر پورے خاندان سے شادی نہیں کرتے ہیں. بھائی ان کے خاندان میں تو یہ تھا, ان کے خاندان میں یہ تھا. دیکھیے یہ بالکل درست نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کسی خاندان میں برے ہو, لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پورا خاندان ان کے بچے برے ہوں گے. ہم جانتے جو دو بھائی جو جڑوا ہے اس کے باوجود بھی دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہم کسی خاندان کے ایک برے فرد سے پورے خاندان پہ لیبل نہیں لگا سکتے. میں جانتا ہوں ایسے کئی دیندار لوگ جن کے دینی بنیادوں پر وہ مشہور تھے, لیکن ان کی اولادیں شرابی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ ان سے نہیں پوچھا. ہاں انہوں نے تربیت کی نہیں کہ اس کی پوچھوں گی, لیکن اولاد اس کے بعد بھی بگڑی وہ نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کیا آپ امید کرتے ہیں نوح علیہ السلام نے اس کی اصلاح نہیں کی ہوں گی؟ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسی مطلب جس کو ہم کہیں گے اللہ کی مرضی تھی, اور اس کا مزاج میں جو شر تھا اور وہ شرک پر مر گیا ڈوب کر. تو نوح علیہ السلام ذمہ دار نہیں. ہاں انہوں نے محنت کی تھی نہیں کی تھی اس کی اصلاح کے لیے, وہ اصل چیز ہے. تو انہوں نے یقیناً کی ہوں گی. تو لہٰذا خاندان کے کسی فرد کے کسی غلطی پر آپ یہ کہیں کہ ان کے بچوں سے شادی وغیرہ نہیں کرنا, یہ بالکل بھی صحیح نہیں. یاد رکھیں ہم لوگ ان تمام چیزوں کو دور کریں. ہاں خاندان کے اس گناہ کے تعلق سے وہ خاندان والے کیا یہ سوچتے کہ وہ اچھا تھا؟ اگر سوچتے ہیں حالانکہ گناہ کرتے نہیں تو مت شادی کیجیے پھر, کیونکہ وہ یہ سوچ رہے نہیں اچھا کیا اس نے, ہم نہیں کرتے کروا دیں اچھا کرتا تھا, یہ غلط ہے. لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں ہاں یہ غلط ہے, لیکن اب کیا کرے, وہ ویسے ہی گناہ گار انسان ہے, ہم کیا کریں؟ دعا کیجیے اس کے لیے, ہم اصلاح کریں. تو بہرحال اس معاملے میں وہ خاندان کی وہ حرکت کو نہیں دیکھا جائے گا, اس فرد کی حرکت کو نہیں دیکھا جائے گا, اور یہ بہت ہی غلط ہوگا کسی ایک فرد کی وجہ سے پورے خاندان کو یا ان کے بچوں کو لیبل کیا جائے, حالانکہ وہ بچے بیچارے اس کام میں انوالو بھی نہیں ہیں. یاد رکھیے ہاں اگر وہ انوالو ہے, وہ سپورٹیو ہے, وہ اس کو رائٹ مانتے ہیں حالانکہ وہ کرتے نہیں ہو گناہ, تو پھر ایسی جگہ شادی نہ کرنا ہی بہرحال پھر بہتر ہے. میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ جو ریورس سے شادی کرتے ہیں, ریورس کے تو ماں باپ نان مسلم ہوتے ہیں میجرلی, اینڈ آج کل کے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے اسپیشلی لڑکیوں کے معاملے میں, اگر ان کے ماں باپ شرک پہ تھے یا پھر ان کے ماں باپ بھی مسلمان بن گئے بعد میں, لیکن ان کے خاندان سے کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہ رہا, اور وہ بولنا مطلب ہم نے خود ایسے قصے دیکھے ہیں جن کے والد مؤذن ہوا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ان کی بیٹیوں سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ان کی بیٹیوں سے اگر نکاح کے لیے رشتے آتے تو پھر بولتے تھے کہ وہ ابھی ریورٹ ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں صحیح سے تحقیقات کرنی چاہیے, وہ لوگ سچ میں مسلمان بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی انسان, جو بھی انسان دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کی خبر سننے کے بعد سے لے کر آج تک پیدا ہوتا ہے, یہ سب کس کی امتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے. صرف اتنا ہے کہ کچھ امتی غافل ہے, کچھ امتیوں کو نالج ہے کہ وہ یہ ہمارا نبی ہے اور ہم کو فالو کرنا ہے, اور کچھ امتی غافل ہے جس کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کہ ان تک ہم بات کو پہنچائیں. رہا معاملہ جب کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا, ہماری کمیونٹی کا ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو نو مسلم بولتے ہیں. اچھا یہ نو مسلم کب تک بولا جائے مجھے بتائیے؟ نو مسلم 2 سال ہو گئے, نو مسلم 10 سال ہو گئے, نو مسلم انہوں مر گئے, ان کے بچے ہو گئے تو یہ نو مسلم کے بچے ہیں, وہ بچے بڑے ہو کے وہ مر گئے, ان کے پوتے پیدا ہو گئے تو بولے ان کے دادا نو مسلم تھے. اللہ اللہ اللہ, مطلب یہ وہی قصہ ہو گیا کہ ہوتا ہے نا پرانی بوڑھی عورتوں کا معاملہ تھا. اگر بہو بہت اچھی رہی, ان کی چوائس کی تو ساسیں ان کو بہو کو پوری زندگی دلہن بولتے ہیں. دلہن کب ہوتی ہے عورت؟ پوری زندگی 20-25 سال, بلکہ ساس بوڑھی 80 سال کی اور بہو 60 سال کی پھر بھی بولتی دلہن. اب کہاں دلہن رہی بیچاری؟ کتنے دن تک آپ ٹیگ لائن لگا دیں گے نو مسلم؟ بس وہ ٹیگ لائن جو نو مسلم کی چلتی نا وہ پرابلم کرتی. جب ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا, کچھ سمے تک ہو سکتا نو مسلم ہو, تاکہ آپ بتائیں, تاکہ یہ نیو ہے, تاکہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہوں گی, نماز میں غلطی ہو تو بھائی نو مسلم میں ہوگی نہیں غلطی, بھائی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو نو مسلم میں غلطی ہو, یہ ٹھیک ہے. بٹ ایئرس اینڈ ڈیکیڈز اس کو نو مسلم بولنا اور اس کو ویسا ٹریٹ کرنا, یہ سب سے بڑا پرابلم. جب اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ ہم میں سے اور ہم ان میں سے, یاد رکھیے اب وہ ہم میں سے ہو گیا, اب اس کے سارے ایشوز میرے ایشوز ہیں. جب ایک لڑکی نے اسلام قبول کر لی تو پارٹ آف یہ امہ ہو گئی,
اب وہ میرا ٹینشن اور میری فکر ہے کہ اس کی شادی وغیرہ بیاہ کیسے کرائی جائے، لیکن بھائی نو مسلم ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور والدین کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، یا بچیوں نے کر لیا والدین نہیں کیا، ان پہ لیبل لگانا، شادیاں نہیں کرنا، انتہائی گھٹیا بات ہے. اور یہ وہی ہے خاندانی مسئلہ. نہیں وہ پہلے کون سے خاندان سے تھی کہ کیا معلوم، ہمارا خاندان تو بہت افضل ہے، کہاں شادی کر کے پھنستے. یہ سب وہی خاندان اور برادری کا مسئلہ ہے. یہ جب تک ہم یہ شیطان کو نکالیں گے نہیں اپنے ذہن سے، خاندان برادری کا یہ بت نہیں توڑیں گے نا، یہ بہت تماشے کرنے والا. لہٰذا وہ جس روز اسلام قبول کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، کئی صحابہ نے اسلام قبول کیا، کس نے دیکھا اس نے ان کا خاندان کیا تھا پہلے کا؟ اصل ان کا ایمان لانا ہے، تو لہٰذا اس کا ایمان اعتبار والا ہے، باقی چیزوں کا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور ہم لوگ بھی اس معاملے میں احتیاط کریں، نو مسلم کے لیبل نہ لگائیں، اور ایسے لوگوں کی شادی بھی ہمیں تو اول ہم آگے بڑھیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو، تاکہ انہیں لگے کہ واقعی میں اسلام میں آنے کے بعد مسلمان روادار قوم ہے اور وہ مدد کرتی ہے ہماری. یاد رکھیں یقیناً اللہ پر توکل، بھروسہ، آزمائش تو ان کی ہوں گی، لیکن ان کو کم از کم یہ سپورٹ قوم کی طرف سے ملے کہ وہ اس طرح سے ان کو اذیت و تکلیف نہ دیں. آج کل یہ عام ہے کہ ہر کوئی یعنی اپنے حسب نسب کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خان ہیں، ہم یعنی اتنے اونچے ہیں، خان میں ہم رویلے پٹھان، یہ یعنی کہتے ہیں. ویسے عربوں کا بھی حال ہے، عرب بھی بولتے ہیں ہم عربوں میں اتنے اونچے ہیں، عربوں میں ہم حبیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بتانا تو کہاں تک جائز ہے؟ یعنی یہ فخر میں آئیں گا یا تکبر میں یا پھر رشک؟ کیا فرق ہے یعنی یہ چیزوں میں؟ دیکھیے اگر کوئی انسان اپنے خاندان کو اس لحاظ سے بتائے کہ وہ خاندان نے کیا کارنامے انجام دیے، وہ خاندان کون ہے، وہ خاندان کیا تھا، وہ لوگ کیسے اچھے کام کرتے تھے، وہ صحابہ سے ان کا تعلق تھا، وہ فلاں، صرف بتانے کی حد تک، بتانا شو آف نہیں، صرف ایز اے انفارمیشن ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بتانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ ہم اونچے ہیں دوسروں سے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، یہ پرابلم ہے سب سے بڑا، اور یہ تکبر ہے. اور ایسا کوئی حسب نسب آپ کو فائدہ نہیں دے گا جس میں آپ انعام عمل نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. سمجھ رہا کہ ہم فلاں خاندان سے تو ہم تو جنتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں ایک جگہ درس لینے جاتا تھا اور وہاں یہ ہو گیا کہ چونکہ لوگ اختلاف کرتے، جماعتی اختلاف وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بہت ہی برا حال تھا. کچھ لوگ داخل ہو گئے اندر مسجد میں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی. مطلب تو لڑائی ہونے لگی ان کی. اب میں دیکھ رہا ہوں، ان کو روک بھی رہا ہوں. کچھ لوگوں کو لڑتے لڑتے ایک آدمی اس لڑائی میں سے نکل کے میرے طرف آ گیا. بولے یہ تو فتنے کی جڑ یہ ہے، درد جو لیتا اس کو نہیں. تو جیسی ہو میرے طرف آیا تو دوسرا آدمی فوراً بھاگتے ہوا آیا. ارے بولے اللہ کے رسول کے خاندان سے ہو تو ویسی جنتی، بولے ادھر مار دوسروں کو. بولے چل. میں نے کہا یار صدمے کا فائدہ ہوتا ہے یار. پھٹکے کھانے سے بچ گئے اس دن. ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے. تو لوگوں کا بڑا وہ ہے، نہیں بولے یہ تو کچھ بھی کرو، بولے گناہگار سے گناہگار رہو، جنت تو ان کی ہے ہی. بولے یہ دوسرے کا کو بگڑ رہے، بولے اس کی وجہ سے ان کو سدھارو. بولے اپن سمجھ رہے آپ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج. تو یاد رکھیے یہ ایسا اونچ، ایسی نیچ اسلام میں نہیں ہے. تو کوئی انسان اگر اپنے آپ کو فلاں خاندان سے اپنے آپ کو فخر جتلانے بول رہا ہے، یہ بہت ہی گھٹیا پن ہے. یاد رکھیے ہر آدمی اس کے اعمال سے جج کیا جائے گا. میں نے وہ حدیث اس سے پہلے رکھی تھی، بس مختصر دہراتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گیا. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے؟ تو کہا کسی کے رشتہ بھیجے تو قبول کیا جائے گا، کسی کو مشورہ دے تو سنا جائے گا، کسی مجلس میں جائے تو اس کو دھیان دیا جائے گا. وہ چلا گیا. دوسرا آدمی گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہ کسی کو رشتہ بھیجے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اس سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتا، یہ مجلس میں آئے تو لوگ وہاں سے نکل جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پہلا آدمی جس کے بارے میں تم نے کہا نا، جس سے شادی کا رشتہ بھیجے تو قبول ہوں گا، اس کے مشورے لیے جائیں گے، ویسے انسانوں سے دنیا پوری بھی بھر جائے نا تو یہ ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے ظاہری طور سے وہ انسان کمزور سمجھ میں مانا جاتا، کوئی اس سے مشورہ نہیں لیتا، ورت نہیں تھا وہ کہ اس کو ویٹ دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے وہ پہلے انسان کے جیسے اگر پوری دنیا بھر دی جائے نا تو یہ ایک انسان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نیکی میں. لہٰذا ہم نہیں جانتے تو خاندان، اونچ نیچ، سماج، علاقوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بے انتہا گھٹیا چیز ہے. تکبر کی یہ بنیاد ہے. اور تکبر جس کے دل میں ہوگا، حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے، رائے برابر بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا. یاد رکھیے. میرا سوال یہ تھا کہ جو نکاح کے بعد کا جو کھانا ہوتا ہے، مطلب جو شادی کا کھانا ہم لوگ بولتے ہیں، تو یہ کس حد تک جائز ہے کہ ہم لوگ یہ کھائیں؟ کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ ولیمے کا کھانا سنت سے ثابت ہے، تو یہ ڈبل ہوتا ہے، مطلب شادی کے دن بھی کھانا ہوتا ہے اور ولیمے کے دن بھی کھانا ہوتا ہے. تو یہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی لوگ اس کو منع کرتے ہیں تو فیملی والے اس کو پریشرائز کر کے یہ بولتے ہیں کہ ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ اتنا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے ہمارے رشتہ داروں کو، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیے نکاح کے کھانے کے تعلق سے میں لمبی بحث میں تو نہیں جاؤں گا، بس یہ کہوں گا کہ نکاح کا کھانا ان کھانوں میں نہیں ہے جو حرام ہے. اب کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے اور خرافات کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی جرم ہے. لیکن یہ وہ کھانا نہیں ہے کہ جو حرام ہو. اگر اس کھانے کو ہم حرام کر دیں گے تو پھر تمام کھانے جو سنت سے ثابت نہیں سب حرام ہو جائیں گے. جبکہ کھانے میں اصول یہ ہے کہ جو حرام ہے بتا دیا گیا، باقی سب حلال ہے.
تو لہٰذا یہ حرام کھانوں میں شمار اس کا نہیں ہے. آپ کو گاڑی لے تو آپ کیا بولتے ہو اس کو؟ مٹھائی کھلاؤ، اور بولنے لگے بھائی سنت ثابت ہے کہ مٹھائی کھلانا، گاڑی لیے، اونٹ لیے، گدھا لیے، خچر لیے، تو ہم بولیں گے نہیں ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ عمومی ہے، سوسائٹی سماج میں لوگ رہتے تو ایسے ہی جیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا چلن ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو آپ شماری نہ کریں ایسی چیزوں میں. لیکن اس میں کوئی زبردستی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو کم کرنا، بند کرنا ہے، ختم کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں حرام اس کو قرار نہیں دے سکتا ہوں. یہ خرافات اور اس ماحول پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ وہاں کی حد تک حرام یا حلال پھر کہا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم لوگ دینداری کے بیسس پہ کوئی شادی کرنا چاہے کسی انسان سے، تو ہم کیسے پتہ لگائے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں؟ مطلب ایک لڑکی کی کیٹیگری سے، لڑکی سے ہم لوگ کیسے پتہ چلے کہ وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، اور اس کے کفوق میں لیول ہے یا نہیں اس کا؟ دیکھیے لڑکی کیسے پتہ لڑکا دیندار ہے، تو یہ تو بہت واضح ہے. لڑکے کی دینداری تو عیاں ہوتی ہے عام طور سے، لڑکی تو پردے میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن لڑکے کی دینداری عیاں اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں مطلب واضح ہوتی ہے. نماز کو جا رہا ہے 5 وقت، کوئی بھی گواہی دیں گا یہ نمازی ہے، نماز مسجد میں آتا. چہرے پہ داڑھی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی گواہی دیں گا کہ یار یہ جو ہے دین کی طرف اس کی رغبت ہے. فلاں اعمال کرتا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، تو اس کی دینداری واضح ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے، بہت مشہور ہوتی ہے. لڑکے کی دینداری تو بہت آسان ہے، مشکل ہوتی ہے لڑکیوں کی دینداری ویریفائی کرنا. تو لڑکوں کی دینداری آیا ہے، آس پاس کا ماحول، اس کے دوست اور اس کے گھر والے یا کسی ایک انسان، اچھے انسان کو جو سماج کا جو ہے ایکسپیرینس تجربہ رکھتا ہے، آپ پوچھیے، وہ بتاؤ، پوری رپورٹ لا کے دے دیں گا لڑکا کیسا ہے. یہ بالکل واضح ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ آ کے لڑکی کو بتائیں گے کہ لڑکا کیسا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. رہا معاملہ کہ لڑکی کے تعلق سے کیسے معلومات لے کہ وہ دیندار ہے. دیکھیے لڑکیوں کے تعلق سے معلومات ظاہر سی بات ہے گھر کی دوسری عورتوں سے، رشتہ داروں سے پتہ چل جاتی ہے کہ لڑکی کیسی ہے. ویریفیکیشن اسی طرح کیا جائے کہ مطلب ان کے گھر پہ کسی کو بھیجا جائے یا اس گھر میں جو آنے والی عورتیں ہیں ان سے پتہ کیا جائے، وہ لوگ بتا دیں گے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے. یہی ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں واجبی طریقہ ہے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں، یہ ہم پتہ کر سکتے ہیں. آج کل جو خاندانی نکاح بھی ہو رہے ہیں تو اس کی یعنی لوگوں کی بنیادیں بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دشمنی نکالنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور بعد میں یعنی بیٹی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ یعنی سامنے والے کو بس تکلیف ہو. تو یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ سوال یہ آیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں تاکہ خاندانی رنجش سے دشمنی نکالے، پھر شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی کو طلاق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. شادی کی نیت تھی اس کی خراب تھی، طلاق دینے کی نیت سے کیا ظاہر سی بات ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اس کو کتنا گناہ ملے گا یہ تو اس کے ظلم کے اعتبار سے، چونکہ حدیث میں تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی پر ظلم کرے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. صحابہ نے کہا ظلم کی مقدار کیا ہے، کیا کوانٹٹی ہے؟ تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر. پیلو کی لکڑی بولتے ہیں مسواک کو. علماء لکھتے ہیں مسواک کے ریٹ کے برابر ظلم، مسواک کے ویٹ کے برابر ظلم، یا مسواک کے سائز جو 9 انچ کے اپروکسیمیٹ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم کیا کسی نے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. تو اب لڑکی پہ تو اس نے شادی کر کے زندگی خراب کر کے ایسا کیا، یہ کتنا ظلم کیا اس کے حساب سے. لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں اس نے اپنی آخرت برباد کر لیا. یاد رکھے اگر ایسا اس نے کیا ہے تو کسی نے، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت گناہ والا عمل ہے، بہت غلط ہے. اور کیا انسان کو پسند کرے اس کی بہنیں وغیرہ یا اس کے گھر کی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ کوئی کرے؟ نہیں، تو وہ بھی کسی کے ساتھ ایسا عمل نہ کرے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لڑکوں پر جو ایسے کاموں کے لیے تیار ہو جاتے، کتنے حقیر اور کتنے ذلیل ہے وہ، دنیا اور آخرت اپنی بہرحال وہ برباد کر رہے ہیں ایسا کر کے. حسب نسب کی بنیاد کے اوپر نکاح نہیں کراتے، انا کی وجہ سے، بس یعنی عجم ہے عرب ہے یہ فرق کی وجہ سے. تو اس پہ کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ جب اچھی چیز اللہ تعالیٰ مہیا کر رہا پھر بھی اس کو انکار کر رہے. سوال یہ ہے کہ حسب نسب کی بنیاد پر کسی کے رشتے کا انکار کر دینا، حالانکہ رشتہ اچھا ہے اور وہ نہیں قبول کرنا. یاد رکھیے یہ بہت ہی عجیب بات ہے. یہ وہی مسئلہ ہے خاندان اور جو خاندان پرستی والا مسئلہ ہے. لوگوں کو اس خاندان پرستی سے نکلنا ہوگا. یاد رکھیے چونکہ میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار مسئلہ کیا ہوتا ہے سماج کا. دیکھیے آپ سمجھ لیجیے ایک آدمی نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے خاندان میں کرے جو غیر خاندان ہے ان کے نزدیک. اب جب وہ داماد جب آتا نا ملنے کے لیے تو اس کو حتک اور شرم محسوس ہوتی دوسرے سے ملانے میں. سمجھ رہے آپ؟ حتک ہوتی، اس لیول تک وہ حتک ہوتی کہ مطلب وہ اس کے لیے ایک دم موت رہتی. ہر دعوت میں بولتا تمہارے شوہر کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا میں کیا کر لوں اپنے آپ کو. سمجھ رہا؟ چونکہ ان کے نزدیک وہ خاندان، وہ نام، وہ سرنیم جو بہت عظمت اور والا رہتا، لہٰذا وہ بات کی ذلت سے بچنے کے لیے حرکت کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا یہ تمام چیزوں کو ہم کو چھوڑ کر سمجھداری کا تقاضا اختیار کر کے آگے بڑھ کے آنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی اصلاح گھر میں دوسرے لوگ جو بڑے ذمہ دار کریں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھے. اچھا رشتہ ہو کسی خاندان، کسی سماج، کسی ملک، کسی علاقے کا ہو، اگر اچھا ہے تو آگے بڑھ کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ کے کر رہا ہے تو یقیناً گناہ گار ہوگا. اس کا گناہ کیا ہے اللہ اور اس کے بیچ میں بہرحال اس کا ہم نہیں کہیں گے، لیکن وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اگر ویسا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو افضل سمجھ کے دوسروں کو ہلکا سمجھ کے یہ کام اگر نہیں کرتا ہے تو. یاد رکھیں.
اسی پہ اپنی بات کو انشاءاللہ جیسے ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.